جی दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को? जी सर। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनिट 5 हमारा शुरू हो रहा है, जिसमें दो चीज़ें हैं। एक है आपका इल्मुल बलागा और इल्मुल अरूस। इल्मुल बलागा के लिए जितने भी दिन लगेंगे 8 से 9 दिन, उसके साथ साथ इल्मुल अरूस पे 2 दिन को देने की कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको आज हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और मैंने बताया था कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इल्मुल बलागा को इंटरेस्टिंग वे में समझ में आ सके, जैसे जिस तरह पिछली बार लोगों का एक्सपीरियंस रहा था और उनका जो फीडबैक रहा था कि बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाए हैं। हम इस साल भी ट्राई करेंगे कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ सकें। तो इल्मुल बलागा जो होता है, इल्मुल बलागा, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। इल्मुल बलागा में कितनी चीज़ें होती हैं? 3 चीज़ें होती हैं। इसको बेसिक के तौर पे लेना आप। एक होता है आपका इल्मुल बयान, ठीक है। दूसरा होता है आपका इल्मुल मानी और तीसरा होता है आपका इल्मुल बदी, ठीक है। इल्मुल बदी, जो इल्मुल बयान है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, नंबर 1। फिर इल्मुल बदी से पूछे जाते हैं, फिर आपके पूछे जाते हैं इल्मुल मानी से। तो इस तरीके से इसी इंपॉर्टेंट के हिसाब से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहले इल्मुल बयान को पढ़ेंगे, फिर इल्मुल बदी को पढ़ेंगे, फिर बीच में इल्मुल मानी को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसको आपने भी अपने ज़हन में बैठा लेना है कि इल्मुल बयान से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बयान से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आपका जो मानी है वो, नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो, आ रही सर, आवाज आ रही। बताएं आवाज आ का रही है बताएं। सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। आवाज ठीक ठाक है सर। ठीक है, तो इल्मुल बयान जो है, इल्मुल बयान है, फिर उसके बाद मानी है और बदी है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बयान से पूछे जाते हैं, फिर बदी से पूछे जाते हैं और फिर उसके बाद इल्मुल मानी से पूछे जाते हैं, ठीक है। इल्मुल बयान में 3 दिन लगेंगे शायद, इल्मुल मानी में 2 दिन लग जाए तो अच्छी बात है। इल्मुल बदी को तो 2 दिन में निपटा ही देंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे अल-फसाहा बलागा। एक ये चीज है फसाहत बलागत, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरीके से अरकानुत तशबीह और अक़सामुत तशबीह शायद मैं लेकर आया हूँ, उसको हम इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसको इंशाल्लाह हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत होती है, ये किताब है बलागा वादिहा से ही मैंने इसको लेके आया हूँ इस तरीके से। यहाँ पर देखें, फसाहा बलागा उसलूब, ये 3 चीजें हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फसाहत बलागा उसलूब, तो उसलूब अलग अलग तरीके के हैं, उसको देखेंगे। फसाहत का मतलब क्या होता है लुगत में और इस्तिलाह में, उसको देखेंगे। बलागत का मतलब क्या होता है, बलागा का माना वही बलागा युबलिगु जो आता है, यबलुगु उसके माना होते हैं पहुंचना, पहुंचाना, ठीक है। इबलाग माने उसी माने में आता है। फसाहा के माने क्या होते हैं, जाहिर करना, ठीक है। देखें यहाँ पर फसाहा के माने दिए हुए हैं। फसाहा के माना होते हैं अज़्ज़ुहूर वल बयान के। तो फसाहा के माना क्या है, जाहिर होना, वाज़े होना, वाज़े होना, ठीक है। जाहिर, ज़ुहूर मतलब जाहिर होना और बयान माने वाज़े होना। तक़ूल, चुनांचे आप देखते हैं कि फसाहा को कैसे यूज करते हैं आप, तो आप कहते हैं अफ़सह सुबह। आप क्या बोलते हैं, अफ़सह सुबह, सुबह जाहिर हो गई। इदा ज़हरा, जब सुबह जाहिर हो जाए तो आप क्या बोलेंगे, सुबह जाहिर हो गई, ठीक है। ये हो गया आपका लुग़वी माना। तो फसाहत के माने लुग़वी माना ज़ुहूर और बयान के हैं, और आपको मालूम है कि इस तरीके का सवाल आपका बन चुका है, ठीक है। इस तरीके का सवाल मतलब किसी भी तरीके से कि फसाहत के माना क्या होते हैं, वो सवाल आपका बन चुका है। वल कलामुल फसीह, और फसीह कलाम क्या होगा, मा काना वादिहल माना, जिसका माना वादे हो, जो अपना माना वाज़े कर रहा हो, सहल लफ्ज़, उसमें आसान अल्फाज हो, जय्यद सब के, और उसकी तरतीब जो है उम्दा हो, अच्छी हो। तो यहां से देखें, पता नहीं किस तरीके का एक सवाल इन्होंने कलाम में या किसी भी अंदाज का बना के डाल दिया था, या फिर इन्होंने इस तरीके से डाला था कि कलाम फसी क्या होगा, कलाम फसी क्या होगा, ठीक है।
پھر اس کے بعد اس میں کر دیا کہ ما کانا واضح المانا سہل اللفظ جید السب کے، اور اس کے بعد ایک آپشن میں یہ ڈال دیا، دوسرے آپشن میں کچھ اور ڈال دیا، تیسرے آپشن میں کچھ اور ڈال دیا، چوتھے آپشن میں کچھ اور ڈال دیا. اس طریقے سے انہوں نے سوال بنا لیا تھا. ٹھیک ہے، تو بس یہی یاد رکھیں گے کلام فصیح کون سا ہوگا؟ جس کا معنی واضح ہو، لفظ اس میں آسان یوز ہوتے ہوں، جید السب کے، اور اس کی ترتیب بھی، جو ترتیب ہے وہ بھی آپ کی خوبصورت ہو، عمدہ ہو اور اچھی ہو. ٹھیک ہے، اس نے آپ کو دیکھا. وَلِهَذَا وَجَبَ أَن تَكُونَ، اسی وجہ سے یہ بات کس کی چل رہی تھی؟ کلام کی. آپ کو اچھے سے پتا ہے نحو کی شروعات ہماری یہیں سے ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے کلمہ اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے کلام. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ورڈ اور اس کے بعد آپ کا ایک ہوتا ہے سینٹینس. ٹھیک ہے، تو کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ ہوتا ہے جیسے تقولو، یہ ایک کلمہ ہے. ٹھیک ہے، الفصاحہ یہ ایک کلمہ ہے، لیکن الفصاح تقولو افصح الصبح اذا دہرا، لیکن جب یہ کلمات مل جاتے ہیں، کلمات کے مجموعے کو، ورڈز کے مجموعے کو آپ کا جملہ، سینٹینس اور اسی طریقے سے کلام کہتے ہیں. تو کلام کے اندر جو اجزاء ترکیبی آئیں گے، جو اس کے چھوٹے چھوٹے اجزاء آئیں گے، وہ کیا آئیں گے؟ کلمہ آئیں گے. تو انہوں نے بتایا کلام وہ فصیح ہوگا جو واضح معنی ہو، جس میں آسان الفاظ ہوں، اس کی ترتیب اچھی ہو. اسی وجہ سے واجب ہے کہ جتنے بھی کلمے اس میں یوز ہو رہے ہیں، جتنے بھی ورڈ اس میں یوز ہو رہے ہیں، جیسے آپ نے ایک لائن کا ایک جملہ لکھا، اس میں 4 ورڈ یوز ہوئے، تو ہر ایک کلمے کا بھی فصیح ہونا ضروری ہے. وہ کیسے فصیح ہوگا؟ چنانچہ وہ آپ کا جو ہے قیاس صرفی، جو لغت کے قواعد ہیں، صرف کے قواعد ہیں، ان پر لازم آتا ہو، ان کے مطابق ہو. بینۃ فی معناہا، اپنے معنی کو واضح وہ بھی کر رہا ہو. مفہومۃ، سمجھ میں آ رہا ہو. عذبۃ، شیریں ہو، میٹھا ہو، اس میں مٹھاس ہو. سلسۃ، اور اچھا ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پہلے انہوں نے بتایا کہ کلام کب فصیح ہوگا؟ جبکہ اس کا ایسا ہو. ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر جو تمام ورڈ یوز ہو رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک کلمہ، کل کلمۃ، ان میں سے ہر ایک کلمہ جو ہے قواعد کے مطابق ہو، اپنے معنی کو واضح کر رہا ہو، سمجھ میں آ رہا ہو، اور اس میں کچھ نہ کچھ شیریں بیانی ہو. اس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو بعد میں بتایا کہ کلمہ ایسے کب ہوگا؟ قواعد کے مطابق ہو، معنی کو واضح کر رہا ہو، سمجھ میں آ رہا ہو. یہ ایسا کب ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا وَإِنَّمَا تَكُونُ الْكَلِمَةُ كَذَلِكَ، اس طریقے سے کلمہ اس وقت ہوگا. کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا اذا كانت مألوفة الاستعمال، جب اس کا استعمال مشہور ہو. مالوفہ کا معنی بس استعمال مشہور ہو، استعمال ہوتا ہو. ٹھیک ہے، اذا کان مالوفۃ الاستعمال، جبکہ وہ استعمال ہوتا ہو، استخدام اس کو یوز کیا جاتا ہو بڑے بڑے کتاب اور شعراء کے یہاں پر. ٹھیک ہے، اگر اس کا استعمال ہوا ہے تو گویا کہ انہوں نے بتایا کلمہ اچھا تب ہوگا جبکہ اس کو بڑے بڑے لوگوں نے، کتاب نے، شعراء نے استعمال کیا ہو. اور اس کا لاجک دے رہے ہیں کہ ایسا کیوں؟ لِأَنَّهَا لَمْ تَتَدَاوَلْهَا أَلْسِنَتُهُمْ وَلَمْ تَجْرِ بِهَا أَقْلَامُهُمْ، کیونکہ اگر ان کی زبانوں نے اس کو بولا ہے، یا شاعروں نے اس کو پڑھا ہے، یا انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کلمے کا استعمال کیا ہے، تو کیوں کیا ہے؟ ان کو پتا تھا لِمَكَانِهَا مِنَ الْحُسْنِ بِاسْتِكْمَالِهَا، انہیں پتا تھا یہ خوبصورت ہے. لِمَكَانِهَا مِنَ الْحُسْنِ، ان کو پتا تھا یہ خوبصورت ہے. کیوں خوبصورت ہے؟ کیونکہ باستکمالها جميع ما تقدم من عروت الجودہ، کیونکہ کسی بھی کلمے کے عمدہ ہونے کی جو صفات ہیں، اسی طریقے سے خوبصورت ہونے کی، جمال کی جو صفات ہیں اس لفظ میں، اس کلمے میں پائی جاتی ہیں، وہ تمام شروط کو پورا کر رہا ہے. وہ جانتے تھے اور ان کو پتا تھا یہ عمدہ ہے، یہ خوبصورت ہے. جب خوبصورت ہے تو اس کو انہوں نے استعمال کیا، اور اس کے بعد وہ ایک آپ کا اچھا جملہ بن گیا، اچھا کلمہ بن گیا. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ تھوڑی سی ذہن میں یاد رکھ سکتے ہیں. فصاحت کے معنی کیا ہے؟ فصاحت لغوی طور پہ آپ کا ظہور اور بیان کے معنی میں آتا ہے، ظہور اور بیان کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے بتایا تھا ذوق کا تذکرہ بہت زیادہ آ رہا تھا. کس میں آ رہا تھا ذوق کا تذکرہ؟ آپ کا بلاغہ، نقد میں کافی آیا تھا. ٹھیک ہے، نقد کی جب ہم بات کر رہے تھے تو ذوق کے میں نے بتایا تھا کہ ایک بندہ جس کو سمجھ میں آ جائے کہ اس میں خوبصورتی ہے، یہ اچھا ہے تو کیوں ہے، برا ہے تو کیوں برا ہے، اس کی خوبصورتی جو ہے وہ اسے سمجھ میں آ جائے. تو یہاں پر کہتے ہیں وَالذَّوْقُ السَّلِيمُ. ذوق سلیم کیا ہے؟ ذوق سلیم کہتے ہیں یہ وہ ایک بنیاد ہے،
ذوق سلیم میں اس کو بنیاد کی جگہ ترجمہ کرتا ہوں، وہ ایک صلاحیت ہے، والعمدہ وہ ایک فطری صلاحیت ہے یا پیدا بھی کی جا سکتی ہے، وہ ایک صلاحیت ہے، کس کی صلاحیت ہے؟ فی معرفت حسن الکلمات و سلاستها، یہ اس صلاحیت کے ذریعہ پتہ چلتا ہے، معرفت ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کلمہ خوبصورت ہے، کون کون سا کلمہ خوبصورت ہے اس صلاحیت کے ذریعہ پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں روانگی پائی جاتی ہے، اس میں سلاست یعنی عمدگی پائی جاتی ہے، اچھائی پائی جاتی ہے، یعنی کوئی ایسی صلاحیت آپ میرے سامنے کچھ بولیں، ٹھیک ہے، میں سمجھ پاؤں گا آپ نے اچھا کیا نہیں کیا، آپ نے بولنے والے جو الفاظ ہیں وہ اچھے نہیں اچھے ہیں، وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ میرے اندر ذوق ہوگا، ذوق سلیم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اس میں کیا صلاحیت ہوتی ہے؟ وَتَمْيِيزِ مَا فِيهَا مِنْ وُجُوهِ الْبَشَاعَةِ، وجوہ البشاعہ، ٹھیک ہے، اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا کمی ہے، اس میں کیا عیب ہے، بشاعہ کے معنی اس میں برائی کی، عیب کی کیا کیا صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ مظاہر الاستکراہ، اور اس میں ناپسندگی دیدگی کی کیا کیا بری چیزیں ہیں، اس کے درمیان تمیز کرنا، مطلب جو اچھائی ہے اس کو سمجھنا، اگر اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے، برا ہے تو کیوں برا ہے، یہ بات ہماری نقد میں کافی ڈیٹیل میں ہو چکی، یہاں پر بس تھوڑی بہت عبارت سمجھانے کا من کر رہا تھا۔ لأن الالفاظ اصوات، کیونکہ جن کو ہمیں سمجھنا ہے وہ الفاظ ہیں، الفاظ سے ذریعہ کلمات بنتے ہیں، کلمات کے ذریعہ کلام بنتا ہے، کیوں؟ لأن الالفاظ اصوات، کیونکہ جو الفاظ ہیں وہ آوازیں ہوا کرتی ہیں، فالذی، آوازیں ہوا کرتی ہیں، بالکل صحیح بات ہے، الف جب تک آپ اس کی آواز نہیں نکالیں گے آپ سمجھ پاتے کہ الف کیا ہوتا ہے، جب تک اگر اس کی آواز ہماری زندگی میں نہ ہوتی، دنیا میں اگر اس کی آواز نہ ہوتی، کوئی سمجھ پاتا؟ نہیں سمجھ پاتا نا، نہیں سمجھ پاتا۔ لأن الالفاظ اصوات، کیونکہ الفاظ جو ہیں وہ اصوات ہیں، فالذی یطرب لصوت البلبل، بلبل تو جو بندہ بلبل کی آواز اسے پسند ہو، مطلب اس کا ذوق تھوڑا اچھا ذوق ہو، اچھی چیز کو اچھا پسند کرتا ہے، اچھی چیز اسے اچھی لگتی ہے اور بری چیز اسے بری لگتی ہے، تو یہاں پر دیکھیں فالذی یطرب لصوت البلبل، جو بلبل کی آواز کو پسند کرتا ہو، وینفر من اصوات البوم والغربان، اور وہ الو، بوم، الو اور اسی طریقے سے کووں کی آوازیں اسے پسند نہ آتی ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یمبو سمعہ، تو جس انسان کی مطلب سماعت اچھی ہو، ہم کہتے ہیں نا سماعت اچھی، اپنی سماعت اچھی کریں، آپ کی سماعت اچھی ہے، جب کوئی شاعر شاعری کرتا ہے نا آپ کی سماعتوں کے حوالے، تو اپنے ذوق کے بنیاد پہ جب شعر اچھا پڑھا جاتا ہے کہتے ہیں واہ 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 واہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد شعر برا پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں تو گویا کہ مطلب ان کی سماعت اچھی ہے، تو جس کی سماعت اچھی ہے اس کی دلیل کیا بتائی انہوں نے؟ کیونکہ اسے بلبل کی آواز تو اچھی لگتی ہے لیکن الو اور کوے کی آواز اچھی نہیں لگتی ہے، تو جیسے ظاہری چیزوں میں اس کو ہم نے دیکھا یمبو سمعہ، تو الفاظ میں بھی اس کے ساتھ یہی ہوگا، یمبو سمعہ عن الکلمہ، اس کی سماعت نفرت کرے گی، دور بھاگے گی، سمعہ اس کی سماعت، اس کی لسننگ دور بھاگے گی، نفرت کرے گی اس کلمے سے، اس ورڈ سے، تو گویا کہ میں نے کیا بولا، وہ سننا پسند نہیں کرے گا اس کلمے کو جبکہ وہ اذا کانت غریبتن، وہ غریب ہو، غریب مطلب اس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، غریب کا مطلب کیا ہے کہ اس کی کوئی پہچان نہ ہو، غریب کیا ہوتا ہے، ہم غریب دیکھیں اپنے، ہم جو اردو بولتے ہیں غریب کا مطلب اس کی کوئی پہچان نہ ہو، ٹھیک ہے، تو غریب کا مطلب اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، یہ مشکل لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی کوئی نہیں جانتا، اس کو کوئی نہیں پہچانتا، غریب ہے، مشکل لفظ ہے جس کے معنی لوگ نہیں جانتے، متنافرۃ الحروف، اور اس کے حروف میں تنافر پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے، مطلب کلمے میں ابھی آئے گا، کلمے کے اندر کیا ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، حرف سے مل کر کلمہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا ضربا تو ضاد ایک حرف ہے، را ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، الف لام میم لا قول، ابھی بہت لوگوں نے پڑھا ہوگا، الف حرف، لام حرف، میم حرف، ٹھیک ہے، تو یہیں پر ضاد حرف، را حرف اور با حرف، ٹھیک ہے، تو یہ حرف ہے، اور ان حرف سے مل کر ضاد را با سے مل کر بنا ہے کلمہ بنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے، جو حرف ہے نا، جو حروف ہیں آپ کے، وہ اس طریقے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو ساتھ میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے، ہماری زبان کے لیے مشکل ہوتا ہے ان کو ساتھ میں پڑھنا، اسی کو بولتے ہیں تنافر حروف، اور تنافر کلمات بھی آتا ہے، اس کو ابھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، کیا تم نہیں دیکھتے، الا تری ان کلمتي المزنا والدیما، یہ دو کلمے ہیں مزنا و دیما جو کہ بارش برسانے والے
बादल के लिए यूज किए जाते हैं। ये तो बोलने में बड़े आसान है, मुजना दीमा, बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है बोलने में, जुबान में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। किल्ताहा दोनों जो है सहलतुन आसान है, मिठास पाई जाती है। यस्कुनु इलैहि सम सुनने में मजा आता है इनको, क्या सुनने में इनको मजा आता है। ये तो अच्छे हुए, ये कलिमात तो अच्छे हुए जिनमें तराफुरी कलिमात नहीं पाया जाता। बेखिलाफ कलिमतिल बुआक, लेकिन कलिमत बुआक को देखें, क्या बोलने में परेशानी नहीं हो रही है आपको? और जब बोलने में परेशानी और साथ में सामने वाले को सुनने वाले को भी परेशानी होगी, बोलने के साथ साथ सुनने वाले को भी परेशानी होगी। भाई साहब कौन सी मुसीबत, ये पहाड़ तोड़ रहे हो, इतने बड़े बड़े अल्फाज बोल रहे हो भारी भारी। बुआक, हालांकि बुआक भी उसी सहाबतुल मुमतरा के माने में है। फइन्नहा कबीहतुन तसुक्कुल आज़ान, क्योंकि ये बुरा है, ये कानों को फाड़ देता है। तसुक्क माने फाड़ना नहीं है, लेकिन मैं वो कहता हूँ कान फाड़ दिया, ऐसे करके बोलते ना, ज्यादा तेज आवाज कोई आ जाए, ज्यादा खराब आवाज आ जाए तो क्या बोलते हैं, कान फाड़ दिए, तो कानों को फाड़ देता है। इस तरीके से और बहुत सारे अल्फाज भी आप देख सकते हैं। ये हुआ आपका ज़ौक़े सलीम, ये क्या हुआ आपका ज़ौक़े सलीम। उसके बाद यहां पर एक जुमला है, क्या है, एक जुमला है। पहले इन्होंने जिक्र किया कि आपका कलाम कब फसी होगा, वो बातें तो बताई कि कलाम कब फसी होगा कि उसमें से पाया जाने वाला हर कलमा जो है कवायद के मुताबिक आता हो, बय्यनतन फी मानाहा, अपने माने को वाज़ा करता हो, मफहूमतन अज़बतन सलिसतन, ये तमाम चीजें पाई जाती हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये कैसे पता चलेगा ये कलमा अच्छा है, क्योंकि शुआरा के इस्तेमाल से पता चला है, लोगों ने इस्तेमाल किया, बड़े बड़े लोगों ने। इसी तरीके से ज़ौक़े सलीम से भी पता चलता है। अब कोई जुमला जो है कब फसी होगा, उसके लिए इन्होंने कुछ शर्तें बयान की हैं। उन शर्तों को हम देखने की कोशिश करेंगे। मुझे याद है तकरीबन 4 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 4 शर्तें हैं। यहां पर देखें, बलागा वादिहा में अलग अलग मिसालें हैं, यानी बलागा वादिहा की मिसालें हैं, लेकिन सेम चीज में अगर आप देखेंगे फसाहा या बलागा करके आप डालेंगे, फसाहतुल कलाम क्या होती है, फसाहतुल तरकीब, तो आपको नेट पे कुछ और दूसरी मिसालें भी मिल जाएंगी। उन मिसालों को भी आप देख सकते हैं, उन मिसालों को, क्योंकि हम सारी मिसालें नहीं देख सकते, लेकिन समझ में आने वाली जो चीजें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। और शायद टेस्ट सीरीज में जब बलागा पे मैंने बनाया था तो वो नेट वाली जो मिसालें हैं, ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा इल्म हो जाए, नेट वाली मिसालों को मैंने आपके टेस्ट सीरीज में देने की कोशिश की थी। तो अब ये देखते हैं 4 शर्तें हैं। फसाहतुत तरकीब, तरकीब का मतलब अल जुमला, जुमले की शर्त, जुमला फसी कब होगा, कलाम फसी कब होगा, तरकीब फसी कब होगी। ठीक है, ये 3 नाम जो इसके लिए जा सकते हैं, कलाम, जुमला, तरकीब, ये फसी कब होगा, इसकी 3 शर्तें हैं। चुनांचे आप देखें, सबसे पहली बात तो है जुमले की, जो ऊपर आया था कि हर कलिमा फौका जरियान कलिमात ही अला क़ियास सही व सुहूलतिहा। चुनांचे सबसे पहली जरूरत तो है कि एक जो जुमला है जिसमें 4 वर्ड हैं, उनमें से हर 4 वर्ड में से हर वर्ड जो है अपना फसी होना चाहिए, कलिमा, एज अ कलिमा। ठीक है, एज अ कलिमा, उनमें से हर कलिमा फसी होना चाहिए। लेकिन उसके बाद आप देखें पहली शर्त क्या है, अन यस्लम मिन ज़ाफ़ तालीफ, कि वो ज़ाफ़े तालीफ से महफूज हो। ज़ाफ़े तालीफ का मतलब क्या है? तालीफ का मतलब जो है उसकी बनावट जो है, ठीक है, उसका बंधन जो है कमजोर ना हो, उसकी बनावट कमजोर ना हो। ज़ाफ़ुत तालीफ, आपको बस यही याद करना है, ज़ाफ़े तालीफ। और ज़ाफ़े तालीफ की तारीफ क्या है वो देखें। ज़ाफ़े तालीफ की तारीफ क्या दी इन्होंने, वहुवा खुरूजुल कलाम अन क़वाइदिल लुग़ा अल मुत्तरिदा। ठीक है, चुनांचे कलाम का निकल जाना, मतलब जो जुमला है जिसकी बात चल रही है, उस जुमले का जो आम कवायद हैं, जो आम कवायद हैं, पूरी दुनिया जिन कवायद को जानती है, उन कवायद की खिलाफ वर्जी करना, जो यूनिवर्सल कवायद हैं, उन कवायद की खिलाफ वर्जी करने को आपका ज़ाफ़ुत तालीफ कहते हैं, ज़ाफ़ुत तालीफ कहते हैं। उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दी और उसके साथ एक कैसे, जैसे फरमाया, उसकी मिसाल क्या है, का रुजूअ ज़मीर अला मुतअख़्खिरिन लफ़्ज़न व रुतबतन। चुनांचे ज़मीर का लौटना बाद में आने वाले पर, देखिए मैंने लिखा ज़रबा ज़ैदुन काइमन, जो भी मैंने लिख दिया, तो बाद में कौन आ रहा है यहाँ पर, जरबा के बाद आ रहा है जैद और जैद के बाद आ रहा है काइम, तो बाद में आने वाला कौन है, मतलब जो आगे आ रहा है। मुताखिर का मतलब बाद में आने का मतलब जो आगे आ रहा है, जैसे अभी समझाएंगे। तो जमीर आप जब यूज करते हैं, जमीर यूज करते हैं, तो वो पीछे लौटती नहीं लौटती भाई, आगे थोड़ी लौटती है। देखें यहां से वो पीछे लौटा करती है, आगे नहीं लौटा करती। लेकिन कह रहे हैं कि ये यहां पर जब इस तरीके की कोई बात हो तो जमीर को आगे लौटाना, जमीर को आगे लौटाना, आगे लौटाना, पीछे ना लौटाना, क्योंकि असल क्या है, असल कायदा क्या है कि जमीर पीछे लौटे, लेकिन ये लोग आगे लौटा देते हैं, जिसकी वजह से कवायद की खिलाफ वर्जी हो जाती है। और उसके बाद आप यहां पर देखें, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वलौ अन्न मजदन अखलदत दहर वाहिदा, अगर
बुजुर्गी किसी को जमाने में हमेश की बख्श दी, वलौ अन्न मजदन अखलद दहर वाहिदा, अगर बुजुर्गी अखलदा हमेश की वर्ती जमाने में किसी को, मिनन्ना से लोगों में किसी को अगर बुजुर्गी की वजह से कोई हमेशा हमेश रहता, क्या होता फिर, अब का मजदुहु अद्दहरा मुतइमा, तो उसकी बुजुर्गी उसको बाकी रखती, मुतइम को हमेशा, मुतइम को उसकी बुजुर्गी हमेशा बाकी रखती। प्रॉब्लम देखें, यहां देखें, मैं इबारत नीचे वाली नहीं पढ़ूंगा। मजदुहु जो है, ये जो जमीर है, उसकी जमीर, भाई साहब जमीर पीछे लौटा करती है, कहां लौट रही है, नहीं लौट रही ना, पीछे किसकी तरफ लौटेगी, उसकी बुजुर्गी। लेकिन हमने यहां पर पाया कि जो आपका जो ये जमीर है, ये आपका आगे की तरफ लौट रही है, जिसमें आपकी कवायद की खिलाफ वर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देख सकते हैं कि इस मिसाल के अंदर वलौ अन्न मजदन अखलद दहरा वाहिदा मिनन्ना से अबका मजदुहु दहरा मुतइमा, इसमें ज़ाफ़े तालीफ पाया जाता है, जिसकी वजह से ये कलाम, ये जुमला, ये तरकीब फसी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें ज़ाफ़े तालीफ पाया जाता है। ज़ाफ़े तालीफ का मतलब बंधन में कमजोरी हो, बनावट में कमजोरी हो, ठीक है। और ज़ाफ़े तालीफ की तारीफ क्या है, कवायद की खिलाफ वर्जी करना हुआ, खुरूजुल कलाम अन कवाइदुल लुग़ल मुतरद्दिदा, जो आम कवायद हैं लुगत के, उनकी खिलाफ वर्जी करना, ये आपका ज़ाफ़े तालीफ कहा जाता है। इसके अलावा मैंने बताया ज़ाफ़े तालीफ पे ही आपको और मिसालें मिल सकती हैं, तो जिन लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना है, एक्स्ट्रा समझना है, वो लोग कर सकते हैं, नो डाउट करना चाहिए, इससे और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखें, दूसरी शर्त की बात शुरू हो रही है। फिर उसके बाद दूसरी शर्त क्या है कि जुमले में अयुश्तरत अन यस्लमत तरकीब महफूज हो जाए, किससे, तनाफुरे कलिमात से। तनाफुर का मतलब क्या होता है, नफरत करना, एक दूसरे से दूर भागना। चुनांचे कलिमात में तनाफुर ना हो, जैसे 4 कलमे हैं, ज़रबा, काला, माला, साला, जो भी है, ठीक है, 4 हो गई है, तो ये चारों सही हैं। ज़रबा की बात करें तो ज़रबा फसी है, काला की बात करें तो काला फसी है, माला की बात करें माला फसी है, साला की बात करें साला फसी है। लेकिन इन लोगों को जब इकट्ठा पढ़ा जाए, इकट्ठा नहीं रख सकते, इनकी दुश्मनी है, इनको इकट्ठा नहीं बैठा सकते। जैसे होते हैं ना क्लास में बहुत सारे लोग लड़ने वाले, तो टीचर क्या करता है, यार दोनों सही है, दोनों बच्चे सही है, लेकिन जब साथ बैठते तब बहुत शैतानी करते हैं, जब साथ बैठ जाए तब बहुत शैतानी करते हैं। तो इसका मतलब इनको दूर दूर बैठाना चाहिए, इनको साथ नहीं ला सकते। दोनों सही है, दोनों अच्छे हैं पढ़ने में, दोनों टॉपर है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन अगर साथ में बैठा दो तो फिर हल्ला मचा देते हैं। तो इसी वजह से ये सब सही हैं, ये जो अल्फाज होंगे वो सही होंगे, लेकिन इनको साथ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद तनाफुर कलिमात की इन्होंने और तारीफ को समझिएगा, फला यकूनु इत्तिसालु बादिहा बिबादिन, चुनांचे इन कलिमात का एक दूसरे को मिला नहीं सकते। फला यकूनु इत्तिसालु बादिहा बिबादिन, मिला नहीं सकते। अगर मिला दिया तो क्या होगा, मिम्मा युसब्बिबु सिक़लहा अला सम, अगर आपने उनको मिलाकर पढ़ा तो सुनने में आपके लिए भारी पड़ जाएंगे, आप उनको फिर सुन नहीं सकते। यानी सुनने में अगर सुनेंगे, सुनने का मतलब सुन तो सब कुछ सकते हैं, समझ में नहीं आएगा, समझ रहे, सिक़लहा अला सम, सुनना भारी पड़ जाएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा। वसऊबत अदाइहा बिल्लिसान, और इसी तरीके से उसको अदा करना भी, पढ़ना भी मुश्किल होगा, उसकी अदायगी भी मुश्किल होगी। इसको समझाने की कोशिश करेंगे। यहां पर मिसाल देखें, वक़ब्र हरबिन बिमकानिन क़फ़्रु वलैसा क़ुर्ब क़ब्र हरबिन क़ब्रु, इनका मखरज देखें, थोड़ा तजवीद के उसमें ले जाकर समझें इसको। इनकी मखारिज इतने करीब हैं इन सब के, और इनका मिलाकर रख दिया गया, जिसकी वजह से इनको पढ़ना आसान नहीं है और सुनना भी आसान नहीं है। क्या है, हर्ब की कब्र, हर्ब बिन उमय्या या कोई जो भी होंगे, हर्ब की कब्र एक चटियल मैदान में है, चटियल जगह में है। वलैसा क़ुर्ब क़ब्र हरबिन, और हर्ब की कब्र के करीब, लईसा क़ुर्ब क़ब्र हरबिन, हर्ब की कब्र के करीब कोई कब्र नहीं है। लईसा क़ुर्बा पास, नियर, कब्र हरबिन, हर्ब की कब्र के नजदीक कोई कब्र नहीं है। ये देखें प्रॉब्लम क्या है, अगर इन तमाम अल्फाज को एक एक करके उठाएं हम, ठीक है, वक़ब्र हरबिन, कब्र को उठाएं,
یہ کلمہ فصیح ہے، حرب کو اٹھائیں کلمہ فصیح، بمکان کو اٹھائیں کلمہ فصیح، قفر کو اٹھائیں کلمہ فصیح، قرب کو اٹھائیں کلمہ فصیح، قبر کو اٹھائیں کلمہ فصیح۔ لیکن بھائی صاحب ان دونوں کو یہ سب کے سب اپنے طور پہ فصیح ہیں، لیکن ان کو ساتھ رکھیں گے تو نہ پڑھ پائیں گے، اور اگر کوئی پڑھ بھی دے تو کوئی سمجھ نہیں پائے گا۔ اس بیت کے بارے میں فرمایا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایک مرتبہ لگاتار ایک سانس کے اندر یہ 3 مرتبہ بغیر اٹکے ہوئے پڑھ دے۔ وقبر حرب بمکان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، وقبر حرب بمکان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، مطلب بندے کو اٹکنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، میری زبان ہو سکتا ہے میں نہ اٹکوں کیونکہ میں نے بہت بار پڑھا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اپنا پڑھتے ہوئے 2-3 بار تو میں نے ابھی پڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے، کریش کورس کے ٹائم پہ، تو میں ہو سکتا ہے پڑھ دوں، لیکن ہر کسی کے لیے لا یتعیہ لأحد، ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ اس کو، کیوں؟ لأن اجتماع کلمات ہی، کیونکہ جو کلمات کو ملا دیا گیا ہے، وقرب مخارج حروف ہی، اس کے حروف کے جو قریب قریب کے مخارج ہیں، یعنی مخرج کتنے قریب کے ہیں، یا حدثان ثقلا ظاہرا، جس کی وجہ سے ایک بوجھل بن جاتا ہے، مع ان، حالانکہ اگر ان میں سے ہر ایک کلمے کو اٹھائیں آپ، قبر کو اٹھائیں تو فصیح ہے، حرب کو اٹھائیں تو فصیح ہے، قفر کو اٹھائیں تو فصیح ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ تنافر کلمات کیا ہے۔ یہ ہوا تنافر کلمات، اور تنافر حروف کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہے، تنافر حروف کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر تیسری شرط شروع ہو رہی ہے، کون سی شرط شروع ہو رہی ہے؟ آپ کی تیسری شرط شروع ہو رہی ہے۔ تیسری شرط کے بارے میں فرماتے ہیں کیا، وہ کیا ہے؟ التاقید اللفظی۔ اب دیکھیں یہاں پر پہلی شرط کیا ہوئی آپ کی؟ ہوئی ضعف تالیف۔ دوسری شرط کیا ہوئی؟ تنافر الکلمات، تنافر الکلمات۔ اب تیسری اور چوتھی جو آئے گی وہ ہے تاقید۔ تاقید ایک ہوتی ہے لفظی اور ایک ہوتی ہے معنوی۔ تاقید کا مطلب بس اتنا سا ہے کہ اگر کوئی بولے، موٹے طور پہ تاقید کا مطلب کیا ہے؟ پیچیدگی۔ تاقیدگی کا لفظی معنی کیا ہے؟ پیچیدگی کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی لفظ بولے لیکن آپ کو اس کے معنی کو سمجھ نہ پائیں، جو وہ مراد لے رہا ہے وہ مراد ہمیں سمجھ میں نہ آئے، یہ تاقید کا مطلب ہے۔ میں تاقید لفظی کا نہیں بول رہا، دونوں تاقیدوں کا بول رہا ہوں۔ جب تاقید کا مطلب کیا ہے؟ پیچیدگی کا، جب کوئی بندہ اس کو بولے، ٹھیک ہے، اور اس میں تاقید پائی جائے اس کلام کے اندر، تو گویا کہ سننے والا اس کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہو، اس کے معنی مراد کو، مفہوم کو سمجھ نہ پائے، یہ ہوتا ہے تاقید کا مطلب۔ اب تاقید 2 طریقے کی ہوتی ہیں، ایک تاقید لفظ کے حساب سے بنا دی جاتی ہے، ایک تاقید معنی کے حساب سے بنا دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ان یسلم الترکیب من التاقید اللفظی، ترکیب جو ہے تاقید لفظی سے محفوظ ہو۔ تاقید لفظی کیا ہے؟ یہ سمپل ہے بالکل، وہو ان یکون الکلام، کہ کلام ہو خفیت دلالہ، مطلب اپنے مفہوم کو واضح کرنے میں قاصر ہو، اپنے مفہوم کو، دلالت کو واضح نہ کر پاتا ہو، کون سے معنی کو؟ جو معنی مراد لیا گیا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لفظ کے کھلواڑ کیا گیا ہے، لفظ کے ساتھ کھیل کیا گیا ہے۔ بسبب تاخیر الکلمات، کیونکہ کلمات کو مؤخر کرنا، جو کلمات پہلے آنے چاہیے تو ان کو بعد میں کرنا، وتقدیمها، اور جو بعد میں آنا چاہیے تھا ان کو پہلے کر دینا۔ کہاں؟ ان کی اصل جگہوں سے۔ اصل جگہ کا مطلب وہی جو میں بول رہا ہوں کہ جو کلمات پہلے آنا چاہیے تھا ان کو بعد میں کرنا، جو بعد میں آنا چاہیے تھا ان کو پہلے کر دینا، یا پھر بالفصل بین الکلمات التي يجب ان تتجاور ويتصل بعضها ببعض، یا پھر ایک جو ہے ان کلمات کے درمیان ان کلمات کو الگ الگ کر دینا جن کو ایک ساتھ آنا چاہیے تھا، یا تو ان کلمات کو الگ الگ کر دینا جن کو ایک ساتھ آنا چاہیے تھا۔ تو گویا کہ انہوں نے 3 باتیں بتائیں، تقدیم و نمبر 1 تقدیم کر کے، آگے کر کے، تاخیر کا مطلب پیچھے کر کے، ٹھیک ہے، یا پھر تیسرے نمبر پہ جن کو ملا ہوا ہونا چاہیے تھا ان کو الگ کر کے۔ چنانچہ اگر آپ کہیں فَإِذَا قُلْتَ، اگر آپ کہیں ما قرأ، نہیں پڑھا، الا واحدا محمد مع کتاب اخیہ، بھائی صاحب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عبارت اتنی آسان ہے لیکن اس کو آگے پیچھے کر کے بالکل پھنسا دیا ہے۔ یہی ہے تاقید لفظی۔ اور چونکہ یہ مثال انہوں نے بنائی ہے، ابھی ایک شعر بھی آ رہا ہے، چونکہ یہ مثال یہ بنائی ہے اس لیے یہ اور سمجھ میں آ جاتا ہے، بنی ہوئی مثالیں اور اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں ما قرأ الا واحدا محمد مع کتابا اخیہ، اس طریقہ کا کیا بنا دیا آپ نے؟ حالانکہ اس کی اصل کیا ہے؟ ما قرأ محمد، تو محمد کو آنا چاہیے تھا یہاں پر، ٹھیک ہے، ما قرأ محمد مع اخیہ، اب مع اخی ان دونوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے تھا،
वही बताया ना कि फसल कर देना, माँ आखी इन दोनों को एक साथ होना चाहिए था, लेकिन इनको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। और उसके साथ साथ माँ और आखी इन दोनों को पहले आना चाहिए था, ठीक है, पहले आना चाहिए था, मोहम्मद को वाहिद से पहले आना चाहिए था। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने बताया किताबन वाहिदन, किताबन यहाँ है, वाहिदन पहले, तो वाहिद को आना चाहिए था बाद में, लेकिन उन्होंने कर दिया पहले। इसी तरीके से किताबों को साथ होना, वाहिद को किताब होना चाहिए था, वाहिद को साथ होना चाहिए था किताब के, किताबन किताबन वाहिदन माखी है, लेकिन उसको यूज नहीं किया गया, उसमें तकदीम ताखीर कर दी गई। चुनांचे इसकी सही इबारत क्या होगी? इसकी सही इबारत के लिए आप यहाँ पर देखें, ठीक है, सही इबारत क्या होगी? इसकी सही इबारत होगी यहाँ पर मा करा मुहम्मदुन, मा करा मुहम्मदुन मा अखी है इल्ला किताबन वाहिदा, मा करा मुहम्मदुन अखी मा अखी है इल्ला किताबन वाहिदा। लेकिन वहां पर उन्होंने क्या बना दिया? मा करा इल्ला वाहिदन मुहम्मदुन, ठीक है, किताबन मा अखी, इस अजीब तरीके से वो बना दिया और उसकी वजह से वो हो गया, ठीक है। जिनको पहले होना चाहिए था उनको बाद कर दिया, जिनको बाद में होना चाहिए था उनको पहले कर दिया, इसी तरीके से जिनको साथ में होना चाहिए था उनको अलग अलग कर दिया। इसी तरीके से इस तरह की चीज यहाँ पर भी पाई जाती है, अना अन्ना यकूनु अबल बरियति आदमु, ठीक है, तुम्हारे बाप जो है, जी एक सवाल पूछ सकते हैं क्या जी? सर यहाँ पे लिखा है कि ये कलाम जो है गैर फसी हो गया क्योंकि ज़ोफ़े तालीफ की वजह से। ज़ोफ़े तालीफ तो एक पहली शर्त हो ही चुकी है, अब ये ताक़ीद लफ्जी के अंदर ज़ोफ़े तालीफ को मतलब डाल रहे हैं, ज़ोफ़े तालीफ की वजह से ही ये कलाम गैर फसी हो गया, हालांकि ज़ोफ़े तालीफ पहली शर्त है। नहीं नहीं, ये मतलब उस तरह के इस्तिलाही माने का नहीं है, ये भी मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, तालीफ का मतलब कि इबारत, एक जुमला जो है, ये ज़ाफ़े तालीफ जो है अगर इसको मानेंगे तो ये लुग़वी माने में है, वैसे नहीं जो इस्तिलाह हमने ऊपर देखी। थोड़ा सा फर्क समझेंगे, क्योंकि इबारत तो यहाँ पे भी निपट रही है ना, मतलब इबारत में यहाँ भी खिलवाड़ हो रहा है, ऊपर भी खिलवाड़ होता है, वो उधर कवायद के जरिया होता है, यहाँ पे आगे पीछे करके होता है। तो ज़ाफ़े तालीफ ये वाला जो है, ठीक है, ये गोया की लुग़वी माने में है। लुग़वी माने में की मतलब सेंटेंस में बिगाड़ आना, गैर फसी क्योंकि सेंटेंस में बिगाड़ आ गया, बस इतना कह दूं मैं। लिफसादिल जुमला है ना, लिज़ाफ़े तालीफ का मतलब मैं बोलूं लिफसादिल जुमला, जुमले के खराब होने की वजह से, जुमले के अच्छे नहीं होने की वजह से। तो ये वाला ज़ाफ़े तालीफ जो है ये इस्तिलाही नहीं है, बल्कि ये वाला तो जो है ये आपका लुग़वी माने के हिसाब से है। फिर उसके बाद एक मिसाल वो याद कर लेना, दूसरी मिसाल यहाँ पर मुतनब्बी का कौल, अन्ना यकूनु अबल बरियति आदमु। तो ये मुतनब्बी अपने मंदूर की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आदम तुम्हारे बाप नहीं हो सकते। कहां से हो सकते हैं? अन्ना यकूनु अबल बरियति आदम, आदम तुम्हारे बाप कहां से हो सकते हैं? तुम्हारे क्या बल्कि मखलूक के बाप कहां से हो सकते हैं? यानी तमाम मखलूक के, बरिया माने होता है मखलूक, आदम तमाम मखलूक के बाप नहीं हो सकते। क्यों? वह अबू का वसक़लानी अंत मुहम्मदु। कुछ समझ में आएगा यहां से? ये वाला तो समझ में आ गया कि आदम जो है तमाम मखलूक के बाप नहीं है, लेकिन आगे वाला कुछ समझ में आएगा आपको? वह अबू का और तुम्हारे बाप, वसक़लानी अंत मुहम्मदु। लेकिन यहां पर देखें इसकी असल क्या है, ठीक है, वह अबू का मुहम्मदुन व अंत सक़लानी, वह अबू का मुहम्मदुन, तो मोहम्मद को बाद में कर दिया, जो पहले आना चाहिए था, मोहम्मद को अलग कर दिया, जिसको अबू बकर के साथ होना चाहिए था, ठीक है। वो अंत सकलानी, अंता को पहले आना चाहिए था और बाद में कर दिया। ये तमाम चीजें आपको दिख रही हैं, और इसका तर्जुमा क्या होगा कि आदम तमाम मखलूक के बाप नहीं हो सकते। क्यों? अबू का मोहम्मदुन, तुम्हारे बाप तो मोहम्मद हैं। थोड़ी तारीफ करने का कोई मकसद है उस तरह का, वसक़लानी व अंत सकलानी, और आप जो हैं जिन्नो इंस में से एक हैं, ठीक है, यानी आपके बाप मोहम्मद हैं, लिहाजा आपके बाप आदम नहीं हो सकते। ये कुछ बताना चाहते हैं कि किसी तरीके की कोई तारीफ करना चाहते हैं यहाँ पर, किसी तरीके की कोई तारीफ यहाँ पर करना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, चौथी बात अब आएगी ताकीद। ताकीद के माने बताए थे, एक होता है ताकीद लफ्जी और एक होता है आपका ताकीद मानवी। ताकीद के माना मैंने बताए थे पेचीदगी, और उसका मतलब क्या है कि बात समझ में ना आए, बात समझ में ना आए तो कभी लफ्ज की वजह से हो जाएगा, उसको बोला इन्होंने ताकीद लफ्जी, और कभी हो जाएगा माने की वजह से, जिसको बोला इन्होंने मानवी। चुनांचे यहाँ पर देखें कि जुमले में तरकीब में ताकीद मानवी ना पाई जाती हो। ताकीद मानवी क्या है? इन सब की तारीफ याद कर लेना भाई साहब, अरबी में चाहें, ठीक है,
عربی میں چاہیں یاد کر لینا، حالانکہ بہت سارے لوگوں کے عربی میں یاد نہیں ہوگی تو سمجھ لینا. تو پہلا والا کیا تھا آپ کا ضعف تالیف تھا، ہوا خروج الکلام عن قواعد اللغة المضطردہ. اس کے بعد جو ہے آپ کا تنافر کلمات، ٹھیک ہے، تنافر کلمات، اور اس کے بعد تاقید لفظی، اور تیسرے چوتھے نمبر پر آپ کا تاقید معنوی یہاں پر آیا ہے. کیا آیا ہے؟ تاقید معنوی. تو تاقید معنوی میں کیا ہوگا؟ وَهُوَ أَن يَعْمِدَ الْمُتَكَلِّمُ کہ متکلم، تھوڑی عبارت پھنس جاؤ گے یہاں پر، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنا. حالانکہ میں کیا کروں اگر آپ کو سمجھانا چاہوں موٹے الفاظ میں تو یہ ہے کہ میں کوئی معنی بیان کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں کوئی معنی بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسے لفظ کا انتخاب کرتا ہوں جس میں دو معنی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. شاید اس طرح کا کچھ نہیں ہے یہاں پر، پھر بھی دیکھتے ہیں. وَهُوَ أَن يَعْمِدَ الْمُتَكَلِّمُ کہ متکلم جو ہے إِلَى التَّعْبِيرِ عَن مَعْنًا کسی معنی کو وہ بیان کرنا چاہتا ہے. معنی کا مطلب اپنے دل کی کوئی بات کہنا چاہتا ہے. اب دل کی بات جب کہنا چاہے گا کوئی الفاظ بھی جو استعمال کرنا ہوں گے، فَيَسْتَعْمِلُ فِيهِ كَلِمَاتٍ تو اس میں اپنی بات کو رکھنے کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، ایسے کلمات کو استعمال کرتا ہے فی غیر معانیہ الحقیقیہ جن کلمات کے دو معنی ہیں، ایک ہے حقیقی اور ایک ہے آپ کا حقیقی مطلب تھوڑا سا جو کم یوز ہوتا ہے. حقیقی مطلب ایک ہاں مجازی کہیں گے، اس کو مجازی کہیں گے تھوڑا سا. ایک ہوگا حقیقی اور ایک ہوگا آپ کا مجازی، ٹھیک ہے، ایک ہوگا حقیقی اور ایک ہوگا مجازی، کیونکہ اصل حالت میں ہم کو حقیقی ہی استعمال کرنا ہے اور مجازی کب استعمال کرتے ہیں جبکہ حقیقی معنی مراد نہ لے سکتے ہوں. تو وہ اپنے معنی کو بیان کرنے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرتا ہے جس کے دو معنی پائے جاتے ہیں، اور اس کی مراد کیا ہوتی ہے اس کو حقیقی معنی میں یوز نہیں کرتا بلکہ اس کے آپ کے مجازی معنی میں یوز کرتا ہے. کس کے مجازی معنی میں یوز کرتا ہے؟ ایک ہے حقیقی معنی جو پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے، لیکن وہ والا معنی مراد نہیں لیتا، اس لفظ کو اس معنی کے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے استعمال کرتا ہے جو کم یوز ہوتا ہے، جو معنی اس میں کم آتا ہے یا مجازی معنی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے جب ایسا کر لیا فَيُسِيءُ اِخْتِيَارَ الْكَلِمَاتِ لِلْمَعْنَى الَّذِي يُرِيدُهُ چنانچہ جو معنی اس کو بیان کرنا تھا اس معنی کو بیان کرنے کے لیے یہ اس کلمے کا اختیار کرنا غلط ہے. اس کلمے کا اختیار کرنا، اس کلمے کا سلیکشن جو ہے وہ غلط ہے. فَيَسْتَرِبُ التَّعْبِيرُ جس کی وجہ سے تعبیر میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. اضطراب کا مطلب سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیا معنی مراد لیا جا رہا ہے. وَيَلْتَبِسُ الْأَمْرُ عَلَى السَّامِعِ اور جس کی وجہ سے سننے والے کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ کیا معنی مراد لیا ہے. شاید اور آپ کو سمجھ میں آ جائے یہاں سے اگر مثال سمجھ لیں. اس کی مثال کیا ہے؟ ان کلمۃ اللسان تطلق جو لسان ایک کلمہ ہے، اس کو جب بولتے ہیں تو اس سے مراد آتی ہے لینگویج. لسان کے معنی لینگویج. اس کی دلیل کیا دی؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، لینگویج کو سکھا کر کے بھیجا، زبان کے ساتھ بھیجا، ٹھیک ہے، یا زبان بولنے والا بھیجا. تو لسان یہاں زبان کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں ہے؟ زبان کے معنی میں ہے، لینگویج کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. کس کے معنی میں ہے؟ لینگویج کے معنی میں ہے. یہ اس کا حقیقی معنی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا حقیقی معنی ہے. اس کا ایک اور معنی دوسرا یوز ہو سکتا ہے، یہی استعمال فصیح ہے. فَإِذَا اسْتَعْمَلَ انسان لیکن اگر کوئی انسان اس لسان لورڈ کو استعمال کر لے، انسان هذه الكلمہ فی الجاسوس کس معنی میں؟ جاسوس کے معنی میں. لسان کو اگر کوئی جاسوس کے معنی میں استعمال کر لے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ جاسوس دو معنی ہوئے لسان کے، ایک لینگویج ہوا جو کہ حقیقی ہے اور دوسرا ہوا جاسوس. تو آپ جو ہے لینگویج حقیقی معنی زیادہ مراد ہے. آپ لسان بولیں گے سب کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ لینگویج کے معنی میں بول رہے ہیں، زبان کے معنی میں بول رہے ہیں. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس لسان کو زبان میں استعمال نہ کر کے، لینگویج کے معنی میں استعمال نہ کر کے آپ نے جو ہے جاسوس کے معنی میں استعمال کر لیا، جس کی وجہ سے بھائی صاحب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. چنانچہ اس نے کیا کہا؟ بس الحاکم السنتہ فی المدینہ حاکم نے مدینہ میں اپنی زبانوں کو پھیلا دیا، لینگویجز کو پھیلا دیا. اب کوئی ایسا ترجمہ کرے بھائی صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن پتا چلا بولنے والے نے لسان کا حقیقی معنی یوز نہیں کیا ہے بلکہ اس کا دوسرا معنی لیا ہے، اور وہ دوسرا معنی ہے جاسوس کے معنی میں. چنانچہ یہ غلط ہوگا. فی کلامہ تاقید معنوی اس کے کلام میں ایک تاقید معنوی ہے. اس کے بعد ایک اور دوسری مثال یہاں پر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تو امر القیس نے ایک گھوڑے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَرْكَبُ فِي الرَّوْعِ خَيْفَانَةً میں ڈرا ہوا ہوتا ہوں، رو گھبراہٹ میں بھی میں سوار ہو جاتا ہوں. خیفانتن کس پر؟ گھوڑے پر. خیفانتن کے معنی ہوتے ہیں ٹڈی کے.
کس کے؟ ٹڈی کے. ٹڈی ہوتی نا پتلی اور وہ بہت تیز بھاگتی ہے, ٹڈی کے. تو ٹڈی کے اوپر میں چڑھ جاتا ہوں, لیکن یہاں پر مراد ہے خیفانتن سے مراد ہے گھوڑا. میں گھبراہٹ میں بھی گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہوں. اور خیفانتن کا مطلب کیا ہے؟ ٹڈی کیوں بولا ہے کہ وہ بہت تیز بھاگ رہا ہے, مطلب انہوں نے کہا میں گھبراہٹ میں بھی بہت تیز گھوڑے پر چڑھ جاتا ہوں. سمجھ رہے؟ تیز و رفتار گھوڑے پر گھبراہٹ میں بھی چڑھ جاتا ہوں. یہ میں نے بتایا خیفانتن کس کے معنی؟ ٹڈی. اور ٹڈی کیوں یوز کیا ہے؟ وہ تیزی دکھانے کے لیے. کسا وجہہا سعف منتشر, اور اس گھوڑے کے چہرے کو ڈھانک رکھا ہے کھجور کی طرح پھیلے ہوئے اس کے بالوں نے, کھجور کے درخت کی, کھجور کے تنے کی طرح, کھجور کے پتوں کی طرح پھیلے ہوئے اس کے بالوں نے. تو اب یہاں پر اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم بس اتنی سی ہے کہ خیفانتن انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا تیز رفتار ہے, اور اس کی صفت کیا بنائی؟ اس کی صفت بتائی کہ اس کے چہرے پر بال پڑے ہوئے ہیں. لیکن عرب میں آتا ہے مشہور طور پر کہ جس گھوڑے کے چہرے پر بال پڑے ہوئے ہوں, جس گھوڑے کے چہرے پر بال پڑے ہوئے ہوں, وہ گھوڑا جو ہے آپ کا تیز دوڑنے والا نہیں ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک طرف امر القیس اس کو تیز دوڑنے والا کہہ رہے ہیں خیفانتن کے ذریعہ, اور دوسری طرف اس کی یہ صفات بیان کر رہے ہیں. تو یہ تو اپوزٹ چیزیں ہو گئی نا, اپوزٹ چیزیں ہو گئی. تو معنی کے حساب سے یہاں پر حساب بن گیا, عبارت ختم ہو گئی. چنانچہ اس میں تاکید لفظی, تاکید معنوی پایا جاتا ہے, اور یہ آپ کا فصیح نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ یہ فصیح نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں یہ چار چیزیں آپ کی ہو گئیں. ایک آپ کا ضعف تالیف ہے, ایک کیا ہے آپ کا ضعف تالیف ہے جس کا مطلب قواعد کی خلاف ورزی کرنا, قواعد کی مخالفت کر جانا, جس میں آپ کا ضمیر کا الٹا لوٹنا, ضمیر پیچھے لوٹنا, مثال کے طور پر پیچھے لوٹنا ہوتی ہے لیکن وہ آگے کو ضمیر لوٹا دیں, جس کی مثال انہوں نے دی ولو ان مجدا اخلد الدهر واحدا من الناس ابقى مجده الدهر واحدا. ٹھیک ہے, واحدہ مطعمہ, ٹھیک ہے, ابقى مجده الدهر مطعمہ. تو اس طریقے سے وہ مثال اس کی دی. یہ کس کی دی؟ ضعف تالیف کی, یعنی بناوٹ میں کمزوری پائی جاتی ہو. بناوٹ میں کمزوری کب پائی جائے گی؟ جبکہ قواعد کی خلاف ورزی ہو. اس کے بعد دوسری مثال انہوں نے کیا دی؟ دوسری بات کیا بتائی؟ فصاحت کے لیے, جملے کے فصیح ہونے کے لیے وہ بتایا کہ اس میں تنافر کلمات نہ پایا جاتا ہو. اور تنافر کلمات کا مطلب انہوں نے بتایا کہ کچھ دو لوگوں کو ایسے دو لوگوں کو اکٹھا کر دینا جن کی آپس میں بنتی نہیں ہے. تو ایسے کلمات کو پاس میں لا کے رکھ دینا جن کی آپس میں بنتی نہیں ہے, چنانچہ یہ غلط ہوتا ہے. جیسے وقبر حرب بمکان قفر ولیس قربا قبر حرب قبر. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ والی مثال دی, کیونکہ اس کو پڑھنا آسان نہیں ہے. اس کے مخارج جتنے مشکل ہیں, قریب مخارج ہیں, اس کی وجہ سے نہ تو پڑھنا مشکل اور اس کی وجہ سے آپ کا نہ تو سننا مشکل ہے. اس کے بعد پھر دو تاکیدیں آتی ہیں. ایک آتا ہے تاکید لفظی. تاکید لفظی کی مثال, تاکید لفظی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ معنی مراد سمجھ میں نہ آئے, کیونکہ اگر آپ اردو میں ہی دیکھیں, میں نے مثال دیتا ہوں, میں اردو میں دیکھیں, اگر میں کہوں آپ سے, ٹھیک ہے, کہ میں اپنا کریش کورس بند کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اپنا کریش کورس بند کر رہا ہوں, تو کورس کریش بند نہیں کر, جو بھی مطلب اس طریقے سے اگر آپ اردو میں بھی آگے پیچھے کر دیں گے, یا لوگ کر بھی دیتے ہیں, یا بچے کر دیتے ہیں, بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ہمارے پیارے وہ کر دیتے, تو ہمیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر سے بتاؤ. تو آگے پیچھے کرنے سے چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں. اس کو مثال آپ اردو سے بھی سمجھ لیتے ہیں. چنانچہ تاکید لفظی کی انہوں نے دو مثالیں دی, جن میں سے ایک ہے ما قرأ محمد ما قرأ الا واحدا محمد مع کتابا اخی ہے, اس طریقے سے انہوں نے بتائی. پھر اس کے بعد انا یکون ابو البریۃ آدم ابو کا وثقلانی انتی محمد, اس طریقے سے انت محمد کر کے انہوں نے بنایا, حالانکہ اس کی اصلی شکل کچھ اور ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے دو مثالیں اور دی تاکید لفظی کی. تاکید لفظی میں ہوتا کیا ہے کہ کسی ایسے لفظ کا استعمال کرنا یا کسی ایسے کلمے کا استعمال کرنا جس میں حقیقی معنی پایا جاتا ہے, مشہور معنی پایا جاتا ہے, اور ایک آپ کا مجازی معنی پایا جاتا ہے جو مشہور نہیں ہے. تو بولنے والا اس کلمے کو بولنے کے ساتھ وہ حقیقی معنی مراد نہ لے, جس کی وجہ سے سننے والے کو پھر سمجھ میں نہ آئے, جس کی مثال انہوں نے دی بث الحاکم السنتہ. کیا بتایا؟ بث الحاکم السنتہ. اور اس کے بعد امر القیس کا جو قول پڑھا انہوں نے, وارکب فی الروء خیفانۃ کسا وجہہا سعف منتشر. اس طریقے سے یہ ساری چیزیں آپ بھی یاد کر سکتے ہیں, اور میرے بھی ابھی یاد ہوگی, حالانکہ پہلے یاد نہیں تھی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اب شروع ہوتا ہے یہ فصاحت کا ہو گیا. فصاحت کے ہم نے لفظی معنی دیکھے, کلام فصیح کب ہوگا, کلمہ فصیح کب ہوگا. ٹھیک ہے, کلمہ فصیح کب ہوگا؟ اذا کانت
जबकि वो कि आपका क़यास सरफी पर चलता हो, बयनतन फी मानाहा, मफहूमतन, अज़बतन, सलिफतन, वो बताया आपका किसके बारे में बताया, वो बताया कलमे के बारे में। फिर कलाम का जो बताया था, मा काना वादिहल माना सहल लफ्ज़ जय्यद सफ़ के वो 3 अल्फाज उसमें बयान किए। फिर उसके बाद कलाम कब फसी होगा, तो कलाम की 4 शर्तें इन्होंने बताई, ठीक है। और उसके बाद उसका लुग़वी माना क्या होगा, वो ज़ुहूर और बयान के होते हैं। और उसके बाद भाई साहब बलागा की शुरुआत हो रही है। और शायद ये जो इबारत पहली इबारत आ रही है ना बलागा की, अम्मल बलागा, बलागा क्या है, ये शायद कहीं पर आ चुका है, जल्दी में आया है। इसी बार आया था क्या, कोई बताएं, कमेंट में बताना, इसी बार आया था क्या। तो बलागा क्या होता है, देखिए फसाहत का माना क्या है, फसाहत का माना है कि आपका जुमला सही होना चाहिए, मतलब कवायद के हिसाब से। अब मैं आपको थोड़ा मफहूम समझा रहा हूं, यहाँ पे इबारत बाद में समझिएगा, ठीक है। बलागत का मतलब क्या है कि आपका जुमला कवायद के मुताबिक हो, जितने भी कवायद होते हैं वो उसको पढ़ना अच्छा हो, उसको बोलने में मतलब फसी हो, अच्छा हो, ठीक है। ये होता है कलमा, मतलब फसी, फसाहत के ये माने हैं कि वो बोलने में अच्छा हो, कवायद की कोई मुखालिफत वर्जी, खिलाफ वर्जी ना होती हो, ये एक है। जबकि बलागत का माना क्या है, बलागत थोड़ी सी ऊपर की चीज है। हो सकता है कि मैं फसी तो हूं लेकिन बलीग ना हूं, क्योंकि बलीग का माना है कि मेरी बात आप पर असर कर जाए। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा पढ़ाना जो मैं पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंच जाए आपको, ईसालुल फिक्रा। बलागा के माना क्या है, इबलाग, ईसालुल फिक्रा, फिक्रा को पहुंचाना और उसके बाद लोगों पे उसका असर हो। तो बलागा के माना होते हैं असर का होना। तो एक बंदा हो सकता है बहुत अच्छा फसी हो, लेकिन जब उसने बात कही लेकिन लोगों पर उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसलिए खतीब का, कोई खतीब जो है, मुकर्रिर जो है, उसका बलीग होना ज्यादा जरूरी है। फसी तो होना जरूरी है, फसी शुरुआत की चीज है, नीचे लेवल की चीज है, लेकिन बलीग जो है थोड़ी ऊपर की चीज है कि आपने फसाहत के साथ जुमले बोले तो, कलिमात बोले तो, लेकिन उनका असर नहीं पड़ा। तो बलीग का माना होता है असर पड़ना। इसी को इबारत में इन्होंने इस्तेमाल किया, वही तादियतुल मानल जलील, वो एक माने को वाज़ेह करना, किसी माने को अदा करना, ठीक है। किसी माने को कन्वेइंग द मैसेज, कोई मैसेज को पहुंचाना, किसी माने को अदा करना, वादिहन, बिल्कुल वादे अंदाज में आप माने को पहुंचा दें। हो सकता है माने को आपने वादे अंदाज में पहुंचा दिया लेकिन असर नहीं हुआ, पहुंचा दिया वादे अंदाज में, आपने अपनी बात में रख पाए, तो ये क्या होगी, फसाहत होगी। बेइबारतिन फसी सहीहतिन फसीहतिन, एक इबारत फसी और सही इबारत के जरिया। तो गोया कि आप यहां पर फसी तो हुए, लेकिन उसके बाद लहा फिन नफ्सी असरुन खल्लाबुन, उसका दिल पर असर भी पड़ता है, जिन दिलों ने सुना है उसको, उसका उन दिलों पर असर भी पड़ता है। ये होता है आपका बलागा। मा कुल्ल मा मुलामत कुल्ल कलाम लिल मौत लदी युकालु फी, चुनांचे आप जब वो बात कर रहे हो, किस जगह आप बात कर रहे हैं, वो आपका फर्क पड़ता है। जगह का मतलब मैं कह सकता हूं, आप क्लास में अलग तरीके से बात करेंगे, आप जलसे में अलग तरीके से बात करेंगे, आप मस्जिद के खुतबे में जो जुमा का खुतबा होता है उसमें अलग तरीके से बात करेंगे, आप कोई पॉलिटिकल मीटिंग हो, प्रोटेस्ट हो, उसमें अलग तरीके से गुफ्तगू करेंगे। चुनांचे अगर आप देखेंगे कि किस जगह मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, किस जगह, या मौतिन को हम वो हाल के माने में भी ले सकते हैं। आप मैयत के टाइम पे कोई तकरीर करें तो आपकी तकरीर क्या होना चाहिए, आपकी अकीके में क्या तकरीर होना चाहिए, वलीमे में क्या तकरीर होना चाहिए, जिहाद के मौके पर आपकी क्या तकरीर होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हम जब परेशानी, कहत सालियां हम पर आ रही हो, जैसे कोरोना वायरस ने परेशान किया, उस वक्त हमारी तकरीरें क्या होना चाहिए, ये तमाम के तमाम मौका महल के मुताबिक, ठीक है। मौका का मतलब यही इन्होंने बताया कि टाइम क्या है, किस तरीके के हालात चल रहे हैं, और महल का मतलब किस जगह पे आप बात कर रहे हैं, जगह की मिसालें भी मैंने आपको दी। और उसके बाद वल अशखास अल्लज़ीना युखातबून, जिन अशखास से गुफ्तगू की जा रही है उनकी भी बात करना। आप 10 साल के बच्चों के साथ अलग गुफ्तगू करेंगे, आप 20 साल के बच्चों के साथ अलग गुफ्तगू करेंगे, 40 के साथ, 60 के साथ, 70 के साथ अलग गुफ्तगू करेंगे, और उसी के साथ फर्क पड़ेगा उनकी अपनी एग्जाम्पल और उनकी मिसालों के साथ। तो मोटे तौर पर इबारत तो ये वाली समझ में आ गई। बलागा का मतलब है कि आप अपने मौका महल, लोगों को देखकर, लोगों की तबीयत और फितरतों को देखकर उनके सामने उस तरीके से बात करना कि उनके दिलों में बात असर कर जाए, ठीक है, उसी को बलागत कहते हैं। पत्नी कोई शेर है आप में से, मुझे पता है किसी को याद भी होगा कि पत्नी फसाहत उसको कहते हैं, दिल में उतर जाए मेरी बात, तो बलागत उसको कहते हैं, ऐसा कुछ है। असल में मुझे उर्दू शायरी से बड़ी दिलचस्पी नहीं है, एक शेर भी मुझे उर्दू का याद नहीं होता है, अरबी के आप मुझे याद करा दें, लेकिन उर्दू का तो एक भी शेर याद नहीं होता। कोई लिख दें या कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ दें, वो शेर क्या है, बच्चे लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा। कोई इस तरह से कि दिल में उतर जाए तो बलागत कहते हैं, फसाहत कहते हैं, ऐसा कुछ है।
ٹھیک ہے کسی کو یاد؟ جی بولیں. سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والوں پر بلاغت اس کو کہتے ہیں. ہاں یہ لکھ دیجیے گا آپ، اس میں کریش کورس میں بھی لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ سارے اثر سمجھ میں صاف آ جائے. فصاحت اس کو کہتے ہیں اور اثر ہو سننے والوں پر بلاغت اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. جی سر جی سر. اب کیا ہوتا ہے، اس کی تھوڑی مثالیں انہوں نے دی ہیں، تھوڑی ڈیٹیل کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، فرب کلمۃ حسنت فی موطن. ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہی بات، وہی تقریر آپ ادھر بولیں تو اچھی مانی جائے گی، دوسری جگہ بولیں تو وہی تقریر آپ کی اچھی نہیں مانی جائے گی. اور دیکھا ہے ہم نے ایسا ہم نے دیکھا ہے. خطبہ دینے جاؤ کہیں پر اس طرح کی باتیں ہوں، کچھ لوگ اس طریقے کے مطلب پتہ نہیں ہوتا ہے، ہم جیسے کہیں بھی کبھی انجان جگہ کوئی خطبہ دینے بلا رہا ہے، پتہ نہیں وہاں کا کیسا مزاج ہے، کیسے لوگ ہیں، تو کہتے ہیں یہ آپ نے ہمیں دیکھ کے بلوا دیا، آپ کو پتا تھا ہمارے یہاں ایسے لوگ رہتے ہیں، انہی لوگوں کو آپ نے برا کہہ دیا. حالانکہ ہماری نہ کسی سے بات ہوتی نہ کچھ ہوتی ہے. ہم جو تقریر اپنے گاؤں میں کر کے گئے تھے یا کسی اور جگہ کر کے گئے تھے، وہیں ہم نے وہ کر دی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم لوگوں پہ حملہ کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتا تھا کہ ہم یہ غلط کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، آپ نے اسی پہ بول دیا. جیسے جس جگہ بھی میں تقریر کرنے جاتا ہوں وہاں لوگ سود وغیرہ بہت کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، سود وغیرہ بہت چلتا ہے، اس طرح کی چیزیں، تو پھر وہ بولتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، تو فرب کلمۃ حسنت فی موطن، کوئی کلمہ کیا ہے کسی جگہ تو اچھا ہوتا ہے، ثم کانت نابیۃ مستکرہا فی غیرہا، لیکن دوسری جگہ استعمال کریں تو پسندیدہ نہیں ہوتا ہے. چنانچہ اس کی ایک مثال کلمۃ ایذن ہے. کلمۃ ایذن جو کلمہ ہے، ادبا پہلے اس کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تھے بھی کے معنی میں. جو بھی ہے، آلسو ہے، ٹو ہے، اس کے معنی میں ادبا اس کو استعمال کرنا پہلے پسند نہیں کرتے تھے. لیکن بعد میں ایک صاحب آئے جنہوں نے اس طریقے سے اتنے اچھے انداز میں یہاں پر استعمال کر لیا، وہی ایضاً بالجبا تعرفنی. ٹھیک ہے، غیر انی بالجبا عارفہا. انہوں نے کچھ بیان کیا ہے کہ کچھ آپ کا اپنی، حالانکہ انہوں نے ان کے بارے میں بتایا کہ گوریا وغیرہ وہ بیٹھے ہوئے اور غم میں ہیں، وہ اپنے پرانے زمانے کو استعمال کر پرانے زمانے کو یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وَلَقَدْ تَشْكُو فَمَا أَفْهَمُهَا، وہ کچھ بول تو رہی ہے، کوئی جانور ہے نا، کوئی پکشی ہے تو بولے گا تو مجھے سمجھ میں تھوڑی آئے گا، کچھ شکایت تو کر رہی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. وَلَقَدْ أَشْكُو فَمَا تَفْهَمُونِ، اور میری شکایت، میں بھی غم میں ہوں، میں شکایت کر رہا ہوں تو وہ نہیں سمجھ پا رہی ہے. لیکن ہاں انی بالجبا عارفها، اس کے جو تکلیف کے اثرات جو ہیں، اس کا چہرہ کیسا بنا ہوا ہے، اس کے ڈیل ڈول کیسا ہے، اس کی وجہ سے، اس کی تکلیف کی وجہ سے میں پہچان رہا ہوں کہ کسی مصیبت میں ہے. وہی ایضاً بالجوا تعرفنی، اور وہ بھی مجھے. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ایزن کا استعمال کرنا بالکل ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا. لیکن ان بھائی صاحب نے یہاں پر ایزن کو اتنے اچھے انداز میں استعمال کر لیا کہ کہا کہ ایزن کے علاوہ یہاں پر کوئی استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، ایزن ہی سب سے اچھا ہے. یہاں پر اتنی بڑی بات بول دی. کیا بولا؟ فی مکان لا یتطلب سواہا ولا یتقبل غیرہا، یہاں پر ایسی جگہ انہوں نے استعمال کر دیا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ یوز ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک نہیں سمجھا جا رہا تھا اس کو اچھا، لیکن انہوں نے استعمال کیا اور اتنے اچھے انداز میں استعمال کیا. پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں، رب کلام کان فی حسنہ خلابا، اسی طریقے سے وہاں کلمے کی بات ہوئی. کوئی کلام بھی وہ جو ہے کسی صحیح جگہ پر آئے تو بہت عمدہ ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے. لیکن اذا جاء فی غیر مکانہ، لیکن جہاں اس کی اصل جگہ نہیں ہے، کوئی دوسری جگہ اس کو استعمال کیا جائے، سقط فی غیر مسقطہ خرج عن حد البلاغہ، کیونکہ پھر وہ بلاغہ کی حد سے نکل جاتا ہے. کیونکہ آپ نے پہلے کہیں پر خطبہ دیا، پہلے کہیں پر بات کی، اس کا اثر سامنے والے مخاطبین موقع محل کے حساب سے ان پر تو اثر ہوا، لیکن وہی خطبہ جب آپ نے دوسرے لوگوں کو دیا بغیر ان کی حالات کو، ان کے موقع محل کو، ان کی طبیعت و فطرتوں کو سمجھتے ہوئے، تو آپ کے اس خطبے کا اثر نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ والا بات، وہ والا کلام، وہ والا جملہ، وہ والا خطبہ آپ کا بلیغ نہیں ہوگا. اس کی یہاں پر آپ اس کی مثالیں دیکھیں. متنبی جو ہیں نفرت کرتے تھے کافور الخشیدی کی، لیکن ان کو مجبوری میں ان کی تعریف کرنا پڑتی تھی، جس کی وجہ سے اس طریقے سے ان کی زبان سے الفاظ نکل جاتے تھے. آپ دیکھیں کیسے الفاظ لیے جب وہ، یہ بلکہ یہ پہلی والی مثال تو انہوں نے اپنے بارے میں کہی ہے، خود بیمار ہیں یا کچھ لکھا تھا اس طریقے سے، یا ان کے بارے میں کہا. تو کفا بک داءن، بیماری کے لیے کافی ہے تمہارے ساتھ کہ انتر الموت شافیہ، کہ تم موت کو شفا بخشنے والا سمجھو. مطلب تم پر موت آ جائے، بس یہ ہے. بیماری سے تمہیں چھٹکارا یہی تبھی ملے گا جب تم پر موت آ جائے. وحسب المنایا ان یکن مانیہ، تو یہ چیز غلط ہے.
یہ غلط ہے، یہ مدح کا حالت ہے، اور تم اس طریقے کی باتیں کر رہے ہو اس پر، جہاں پر تعریف کرنا تھی اور اس طریقے کی بات تم اس پہ کر رہے ہو کہ اس پر موت آ جائے، تو موقع محل کے حساب سے یہ غلط ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک اور مدح کی جا رہی ہے، کون؟ متنبی ہی کر رہے ہیں، وما تربی لما رأیتک بدعتن، جب میں نے تم کو دیکھا، وما تربی تو میرا مزہ آ گیا، مجھے مطلب مزہ آ گیا، ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ ہو گیا میرا، وما تربی لما رأیتک بدعتن، جب تم کو میں نے دیکھا اچانک مجھے مزہ آ گیا، لقد كنت ارجو ان اراک اطرب، اور اسی طریقے سے میں امید کرتا ہوں جب بھی تمہیں دیکھوں مجھے مزہ آ جائے، مجھے مزہ آ جائے، مطلب تم نے کھلونا سمجھ لیا ہے، مجھے مضحکات میں سے سمجھ لیا ہے۔ چنانچہ یہیں پر دیکھیں کما یطرب الانسان، تو اس میں پرابلم یہ ہے، گرچہ یہ مدح میں ہے لیکن یہ متنبی نے ان کو ایسے بنا دیا جیسے کوئی کھلونا ہو، کھلونا اگر کسی کو بنا دیا آپ نے مضحکات میں سے تو گویا کہ آپ نے اس کی برائی کی ہے، اچھائی نہیں کی ہے، تو محل کے حساب سے جو کام ہو رہا تھا یعنی تعریف ہو رہی تھی اس کے حساب سے یہ غلط ہے، اس کے حساب سے یہ غلط ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ یہاں پر دیکھیں ابن جنی نے کہا لما قرأت علی ابی طیب ھذا البیت قلت له، جب میں نے ابو طیب المتنبی کے سامنے ان کا ہی یہ شعر پڑھا تو میں نے ان سے کہا ما زدت علی ان جعلت الرجل قردا فضحک، کہ تم نے تو اسے بندر بنا دیا، اسے بندر بنا دیا، جیسے بندر دیکھ کے آدمی ہنستا ہے، تم نے اس کو بندر بنا دیا، تو متنبی ہنس گئے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے۔ اور یہ متنبی کیا ہے، متنبی کے بارے میں فرمایا کہ متنبی جو ہے ان کافور اخشیدی وغیرہ سے نفرت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی زبان سے اس طریقے کی الفاظ نکل جاتی تھی۔ تو آپ نے کہا مدح کیوں کرتے تھے؟ مدح جو ہے مجبوراً میں کرنا پڑتی تھی، مجبوری میں کرنا پڑتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی زبان سے اس طریقے کے الفاظ نکل جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر دیا ہوا ہے اسلوب علمی، کیا دیا ہوا ہے؟ اسلوب علمی دیا ہوا ہے۔ تین طریقے کے اسلوب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسلوب علمی، ایک ہوتا ہے اسلوب ادبی، ایک ہوتا ہے اسلوب خطابی۔ اسلوب علمی کیا ہے؟ اسلوب علمی کا مطلب جو ہے ایک مطلب تحقیق کے انداز میں، دراسہ کے انداز میں، اسٹڈی کے انداز میں، ریسرچ کے انداز میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کو اسلوب علمی بولتے ہیں۔ سائنٹیفک اسلوب بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، سائنٹیفک اسٹائل بھی اس کو بول سکتے ہیں۔ چنانچہ جو تمام کتابیں ہوتی ہیں، درسی کتابیں اکثر جو ہیں وہ آپ کے اسی طریقے کی ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا آتا ہے اسلوب ادبی، چنانچہ جو ادبی انداز میں جو کتابیں ہوتی ہیں، جو روایت ہے، جو آپ کے قصہ ہیں، جو مسرحیہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا اسلوب ادبی ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے اسلوب خطابی، جو خطبے کے انداز میں، خطبے میں الگ اسلوب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے آپ کا اسلوب خطابی۔ یہاں پر دیکھیں اسلوب علمی کی بات کہی تو انہوں نے کہا کہ یہ اسلوب میں سب سے پرسکون اسلوب ہے۔ بالکل آپ دیکھیں ادبی میں الگ انداز کا ہوتا ہے، سب سے سکون کے انداز میں، سب سے شانت انداز میں جو آپ کا اسلوب ہے وہ آپ کا علمی اسلوب ہے جو کتابوں میں یوز ہوتا ہے۔ وَأَكْثَرُهَا إِلَى احتجاجًا إِلَى الْمَنطِقِ السَّلِيمِ وَالْفِكْرِ الْمُسْتَقِيمِ، اور اس اسلوب کو لکھنے کے طور پہ یہاں پہ ایک مائنڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ مائنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ دلائل وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں دے رہے ہوتے ہیں۔ وَالْفِكْرِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ایک عمدہ فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس اسلوب کا جو کتابیں لکھنے والا اسلوب ہے اس کا شعری خیال سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب شعری انداز میں سوچ کے کچھ اندر سے نکالیں، جو شعر کے اور ادبی چیزوں میں ہوتا ہے کہ ہم بناتے ہیں، فکشن جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس اسلوب کا جو علمی اسلوب ہے اس کا شعری خیال سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس میں عقل سے بات ہوتی ہے۔ عقل سے کیوں بات ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں سمجھانا ہوتا ہے کچھ۔ ادب میں کیا ہوتا ہے؟ ادب میں موٹے طور پہ کہہ سکتے ہیں دل سے بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پر عقل سے بات ہوتی ہے۔ یہاں فکر کو آپ کا جو ہے بلایا جاتا ہے، فکر سے بات ہوتی ہے، اور اس میں علمی حقائق کی شرح کی جاتی ہے۔ چنانچہ علمی حقائق کی شرح کرنے کے لیے آپ کوئی دندناتا ہوا اسلوب جو ہے، ٹھیک ہے، رنانہ اسلوب رنان یوز نہیں کر سکتے ہیں، زوردار اسلوب یا نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مسئلے مسائل بیان کرنا ہو نا تو آپ کو شانت انداز میں بیان کرنا ہوتے ہیں، جس میں خاص کر اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہونا چاہیے آپ کے الفاظ میں، اور کوئی پوشیدگی نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَظْهَرُ مِيزَاتِ هَذَا الْأُسْلُوبِ، اور اس اسلوب کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں وضاحت ہونا چاہیے، کسی بھی طریقے کی کوئی پیچیدگی نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا بُدَّ أَن يَبْدُوَ فِيهِ أَثَرُ الْقُوَّةِ وَالْجَمَالِ، اسی طریقے سے اس میں قوت بھی ہونا چاہیے اور جمال بھی ہونا چاہیے۔ قوت کیا ہے؟ قوت کے بارے میں بتایا، اسلوب علمی کی قوت یہ ہے کہ آپ
کا بیان بلند ہو، مطلب آپ کے الفاظ اونچی اچھی عبارتیں ہوں، ٹھیک ہے، ورشانت حجج ہی، اور آپ کی جو دلائل ہیں جس علمی حقائق کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کے لیے دلائل آپ اچھے طریقے سے لا رہے ہوں، یہ قوت ہوتی ہے اس کی۔ اور اس کا جمال کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جمال ہے اس کی عبارت آسان ہو، ٹھیک ہے، اس کی عبارت آسان ہو، کلمات کا سلیکشن، ورڈ سلیکشن اچھا ہو، وَأُسْنِ تَقْرِيرِهِ الْمَعْنَى فِي الْأَفْهَامِ مِنْ أَقْرَبِ وُجُوهِ الْكَلَامِ، اور جتنے بہتر انداز میں بات کو سمجھایا جا سکتا ہے اس بہتر انداز کے ذریعے آپ باتوں کو سمجھا سکیں، یہ آپ کا اسلوب علمی ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اسلوب علمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں فَيَجِبُ فِيهِ، تو اس میں کیا ضروری ہے؟ جو اسلوب علمی لکھتا ہے، جو کتابیں لکھتا ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ أَن يُعْنَى فِيهِ بِاخْتِيَارِ الْأَلْفَاظِ الْوَاضِحَةِ، تو اس کو چاہیے کہ اس کا ورڈ سلیکشن اچھا ہونا چاہیے، الفاظ، مناسب الفاظ کا اختیار جو واضح ہوں، جس کے معنی میں کوئی خفا نہ ہو اور اس میں کوئی اشتراک نہ پایا جاتا ہو۔ اشتراک کا مطلب کہ ایسا ہو، کوئی ایسا ورڈ آپ یوز کر لیں جس کے 10 معنی ہوں، 3 معنی ہوں، 4 معنی ہوں، جیسا بھی تاقید مانوی میں آیا، اس میں کوئی اشتراک معنی نہ پایا جاتا ہو۔ اور پہلے تو الفاظ کا سلیکشن، پھر الفاظ کو جو جوڑا گیا ہے، دیکھیں لغوی معنی تالیف آیا یہاں پر، الفا تؤلف، توحید آیا نا، یہ لغوی معنی میں یوز ہو رہے ہیں کہ ان کو جوڑا جائے، تالیف، ضعف التالیف مطلب جوڑ میں کمزوری، ٹھیک ہے، تو ان تؤلف هذه الالفاظ، تو آپ نے ورڈ کا سلیکشن تو کر لیا، پھر اس کے بعد ان کو جب جوڑ بھی رہے ہو فی سہولت و جلاء، تو کافی عمدہ انداز میں، آسان انداز میں ان کو جوڑو، حتی تکون ثوبا شفا للمعنى المقصود، تاکہ جو معنی مراد لیا گیا ہے اس کا یہ اکیلا معنی ہو، جو معنی مراد لیا گیا ہے اس کے لیے اکیلے الفاظ ہوں اور کوئی الفاظ نہ ہوں، وحتی لا تصبح مثارا للظنون، اور اس میں کسی طریقے کے وہم کی، کسی طریقے کے پیچیدگی کی، اضطراب کی گنجائش نہ ہو، یا یہ کہ اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، وہ معنی ہو سکتا ہے، اس طریقے کی عبارت نہ ہو۔ اسی طریقے سے اس میں جو مجاز ہے، محسنات بدیہ ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں یوز نہیں کی جاتی ہیں، اور تشبیہ وغیرہ سے بھی بچا جاتا ہے۔ ہاں، وَأَمَّا التَّشْبِيهُ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ تَقْرِيبُ الْحَقَائِقِ، لیکن اگر کوئی مسئلہ بیان کرنا ہو، کسی فیکٹ کو بیان کرنا ہو، کسی فیکٹ کو واضح کرنا ہو، تو آپ اس میں تشبیہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے میرا بھی اسلوب تو اسلوب علمی ہے نا، ٹیچنگ میں بھی اسلوب علمی کہہ سکتے ہیں ہم، تو اس میں کیا مثالیں یوز کرتے نہیں کرتے، بہت زیادہ نہیں کرتے، بہت زیادہ مجاز یوز نہیں کرتے، بہت زیادہ محسنات بدیہ نہیں کرتے۔ ہاں، تشبیہ کا استعمال ضرور کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تشبیہ کا استعمال ضرور کرتے ہیں جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ہوا اسلوب علمی۔ موٹے طور پر آپ نے یاد رکھنا ہے، جو درسی کتابیں لکھی جاتی ہیں یا جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے اسلوب علمی، اس کا آسان اسلوب ہوتا ہے، حجت اس میں میٹر کرتی ہے، اسی طریقے سے اس میں الفاظ کا واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کا آتا ہے اسلوب ادبی، دوسرے نمبر پر آپ کا آتا ہے اسلوب ادبی۔ اس میں کیا ہے؟ اس کی سب سے بہترین صفت جو ہے وہ ہے جمال، مطلب اس میں خوبصورتی ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونا چاہیے۔ اب یہ خوبصورتی آئے گی کیسے؟ یہ خوبصورتی آئے گی کیسے؟ انہوں نے کہا ایک عمدہ خیال ہونا چاہیے، خیال، جو اسلوب علمی میں خیال کی بات تک نہیں تھی، یہاں پر خیال کی بات چل رہی ہے، تو عمدہ خیال ہونا چاہیے۔ وہ تصویر دقیق، ایک باریک انداز میں تصویر کشی کی ہو آپ نے اپنے اس خیال کی۔ وہ تلمس لوجوہ شبہ البعید بین الاشیاء، چنانچہ اس اسلوب ادبی کے درمیان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے مشابہت ایک دوسرے کو دی جا رہی ہو چیزوں کے درمیان، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو معنوی چیز ہے اس کو آپ محسوس بنا کر پیش کریں، اور جو محسوس چیز ہے اس کو معنوی بنا کر پیش کریں۔ مثال کے طور پر انہوں نے حمہ، متنبی نے حمہ، بخار کو، بخار، فیور، یہ ایک معنوی چیز ہے نا، غیر محسوسات میں سے ہے نا، فیور آپ کسی کا پکڑ کے نہیں دیکھ سکتے، یہ فیور ہے، یہ جا رہا ہے فیور، محسوس نہیں کر سکتے، وہ تو ایک معنوی چیز ہے، لیکن انہوں نے اس غیر محسوس کو، اس معنوی چیز کو محسوسات میں سے بنا دیا۔ وہ کیسے بنایا؟ اس فیور کو، اس حمہ کو، اس بخار کو انہوں نے اپنی محبوبہ سے تشبیہ دے دی۔ کس سے دے دی؟ اپنی محبوبہ سے تشبیہ دے دی۔ چنانچہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک عمدہ خیال ہوتا ہے۔ یہ خیال ہی تو آیا ان کے ذہن میں، بھائی صاحب، خیال ہی تو آیا ان کے ذہن میں کہ میں بخار کو ایک حبیبہ سے تشبیہ دوں گا، ایک دوشیزہ سے تشبیہ دوں گا، ایک خوبصورت لڑکی سے تشبیہ دوں گا، یہ خیال ہی تو آیا۔ پھر اس کے بعد تصویر دقیق، پھر اس کے بعد اس کی اچھے طریقے سے تصویر کشی کی، وہ تلمس لوجوہ الشبہ بعید بین الاشیاء، چنانچہ ان کے درمیان اس کو مشابہت کرا دی۔ اب دیکھیں یہاں پر
चुनांचे इन्होंने इसको बयान किया है कि बुखार आता है, ठीक है, और बुखार आने के बाद जब बुखार आता है तो मेरा जिस्म जो है काफी गर्म हो जाता है, लेकिन और मैं थरथराने लगता हूं, तो सब रिदतन व कुशअरीरतन, मैं कांपने लगता हूं, थरथराने लगता हूं, हत्ता इदा फरगत नौबतुहा, लेकिन जब बुखार उतर जाता है तसब्बल जिस्म अरकन, तो मेरा जिस्म पसीने से शराबोर हो जाता है। अब देखें उसको किस अंदाज में ये बयान करते हैं, किस अंदाज में उसको बयान करते हैं। कहते हैं वज़ाइरती कान्न बिहा हयान, जो मुझे जियारत करने वाली है, जो मुझे देखने आती है, किसकी कह रहे हैं, कौन देखने आएगी, जायरती। देखिए महसूस में तो वैसे ही बना दिया, बुखार एक गैर जानदार चीज है, जो आने वाली चीज नहीं है, जियारत करने वाली चीज नहीं है, तो मुझे जियारत करने आती है मेरी दोशीज़ा कान्न बिहा हयान, गोया कि उसमें हया है। फलैसा तज़ूरु इल्ला फी ज़लाम, हया का मतलब क्या है, दिन में नहीं आता बुखार, रात में ही बुखार आता है। होता है ना बहुत सारों को रात में ही बुखार आता है, शायद अभी मेरी जो शुरुआत है मेरा भी कुछ ऐसा हो रहा था कि रात में बुखार आता है। तो फलैसा तज़ूरु इल्ला फी ज़लाम, ये थोड़ी शर्मीली है, लैसा तज़ूरु इल्ला फी ज़लाम, ये मुझसे मिलने सिर्फ रात में ही आती है। मैंने तो इसके लिए चादरों का, गद्दों का इंतजाम किया था, फ़ाफ़तहा, तो इसने गद्दों को छोड़ दिया और बुखार मेरे जिस्म में आकर, मेरी हड्डियों में आकर इसने रात गुजारी, ठीक है। कान्न सुबह यतरुदुहा, इसकी हालत क्या है, जब सुबह आता है सुबह इसको भगा देता है। फतजरी, तो ये चली जाती है, फतजरी मदाम आहा बि अरबाति सिजामी, ठीक है। उसके बाद मुझे तो इसका इंतजार रहता है, मुझे पता होता है कि ये आएगी। अबिन तद्दहरी यस्दुक़ु वादुहा वस्सिद्क़ु शर्रुन, ये तो अपने वादे को सच्चा करती है, मतलब रात में आने वाला जो वादा है वादे को पूरा करती है, और जो सच्चा वादा है वो बुरी चीज है। इदा अलका का, और वादे का सच्चा होना कब गलत है, जबकि वो फिल कुर्बिल इदामी, वो जब मुसीबतों में तुम्हारे पास वादे सच्चे होने लगे। इस तरीके का मतलब किसी ने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा कल, ठीक है, वादे, बुरे वादों का सच्चा होना क्या है, किसी ने कहा कल तुम्हें 10 बजे मैं मारूंगा, और वो आके मारने भी आ जाए 10 बजे, तो क्या बताया, जब तुम पर मुसीबतें आने वाली हो या मुसीबतों में वादों का सच्चा होना ये बुरी चीज होती है। अबिन तद्दहर इंदी, ए जमाने की बेटी, इंदी कुल्लो बिनतिन, मेरे पास तो हैं तमाम बेटियां, मतलब तमाम मुसीबतें मेरे पास हैं। फकैफा वसलती अंती मिन ज़िहामे, कैसे भीड़ भाड़ से बचते हटते हटाते तुम मेरे ही पास आ पहुंची हो, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं, ये अदबी उसलूब होता है। बात चल रही है बुखार की, लेकिन आपको लगेगा भाई साहब अपनी हबीबा के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं, किसके ताल्लुक से, अपनी हबीबा के मुताल्लिक से गुफ्तगू कर रहे हैं। और यहाँ पर है आपका उसलूब खिताबी। उसलूब खिताबी में क्या होता है वो आप देख सकते हैं। हिना तबरज़ु क़ुव्वतुल मानी, यहाँ पर तो मानी में कुव्वत होना चाहिए, अल्फाज भारी भारी होना चाहिए, दलाइल भी होना चाहिए, इसी तरीके से एक आपकी ताज़ा अकल होना चाहिए। ताज़ा अकल क्यों होना चाहिए, कभी इर्तिजाली तकरीर कर रहे हैं, सामने देखने वाले जो हैं उनके सामने कैसे बात बदलना है, कौन सी मिसाल देना है, कौन सी एग्जाम्पल देना है, उनकी सामने की एग्जाम्पल उठा के आप पेश कर दें, ठीक है, ये असल होता है। पत्नी, मैं खिताबत पे किताब पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था मैं खुतबा तैयार करके नहीं जाता, लेकिन जब मैं मजलिस में जाता हूं तो उसके बाद सामने देखने के बाद पता लगता है कि इनके सामने क्या तकरीर करना चाहिए, इनके चेहरों को देखकर पता लगता है क्या बात करना चाहिए, और उसके बाद मैं अपनी तकरीरें करता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद वहुना यतहद्दसुल खतीब इला इरादत सामी, यहाँ पर खतीब जो है, खिताबत करने वाला है, उसका इरादा क्या होता है, उसका इरादा ये होता है कि सामईन को जो है, सामईन की हिम्मतों को बुलंद किया जाए, ठीक है, वस्तिनहाद हिममहुम, उनके अज़ाइम को बुलंद किया जाए, ठीक है, रेख्ता किया जाए और उनकी हिम्मतों को उठाया जाए कि भाई साहब तुम ये नहीं कर रहे, ये करो, ये काम कर रहे हो गलत, इससे रुक जाओ, तुम्हें ये करना चाहिए, तालीम पे फोकस करना चाहिए। तो गोया कि लोगों के सामने वालों के एटीट्यूड में तब्दीली लाने का नाम खतीब करना चाहता है। खतीब करना चाहता है, ये मुराद होता है कि उनके एटीट्यूड में कोई तब्दीली आ जाए, अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो अच्छा करने लग जाएं, अगर बुरा कर रहे हैं तो बुरे से रुक जाएं, ये मतलब होता है। वली जमाल हादल उसलूब, चुनांचे इस उसलूब की खूबसूरती और इस उसलूब की वदाहत ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप खिताबत का में आपका उसलूब में खूबसूरती नहीं पाई जाती और इसी तरीके से उसमें वदाहत नहीं पाई जाती, वादे नहीं है, तो फिर लोगों के दिलों में आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी। आप देखते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो हल्के हल्के बोलते हैं, ठीक है, इसी तरीके से अल्फाज में अच्छी उम्दगी नहीं होती है, या फिर इसी तरीके से वाज़ेह तौर पे बात नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो चंदा मांगने आते हैं मस्जिद में और लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता क्या बात करके भाग गए। लेकिन कभी कोई चंदा मांगने वाला मस्जिद में ऐसा आ जाता है जो पूरी पब्लिक को घुमा के रख देता है और समझाता है कि हाँ भाई हमें करना चाहिए खर्चा अल्लाह के रास्ते में। वमिम्मा यज़ीदु फी तासीर हाज़िल उसलूब, और इस उसलूब के तासीर और कैसे बढ़ जाती है, खतीब का मकाम मर्तबे से भी, खतीब का मकाम मर्तबा क्या है उससे भी आपके जो है इस उसलूब में तासीर बढ़ जाती है। इसी तरीके से
اس کے بیان کرنے کا جو انداز ہے, بیان کرنے میں جو قوت ہے, اس کے حجتوں کی جو بلندگی ہے, مطلب مضبوط حجتیں ہیں. اسی طریقے سے اس کی آواز میں جو زیر و بم ہے, اس کی آواز میں جو اتار چڑھاؤ ہے, اور بہترین ڈیلیور کرنے کا جو بہترین انداز ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے جو بہترین اشارے ہیں, ان تمام کا کافی اہم رول ہے اس اسلوب کو بہتر بنانے میں. یہ کون سا اسلوب چل رہا ہے؟ یہ چل رہا ہے آپ کا اسلوب خطابی. ومن اظہر ممیزات هذا الاسلوب, اور اس اسلوب کے سب سے اچھی خوبصورتیوں میں سے, اس کی خصوصیات میں سے کیا ہے؟ التکرار. اس اسلوب کی خصوصیات میں سے کیا ہے بھائی صاحب؟ تکرار اس میں پایا جائے. کیا پایا جائے؟ تکرار. مطلب ایک بات کو بار بار بولیں آپ, تب جا کے بات ذہن میں قبول کرتی ہے. مترادفات کا استعمال کریں. ایک ہی چیز کو بولنے کے لیے آپ الگ الگ الفاظ کا استعمال کریں, الگ الگ کلمات کا, ٹھیک ہے, اس طریقے سے استعمال کر لیں. وضرب الامثال, مثالوں کو بھی پیش کریں, اور اسی طریقے سے زوردار الفاظ کلمات کا استعمال کریں, جن میں وزنی کلمات کا استعمال کریں. زوردار, ذات الرنین, زوردار جس میں دم ہو. وَيَحْسُنُ فِيهِ أَن تَتَعَاقَبْ ضُرُوبِ التَّعْبِيرِ, اور بہتر ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے, کبھی اس طریقے سے بولیں کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا, کبھی بولیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا, ٹھیک ہے, مطلب کبھی متکلم کا صیغہ یوز کریں, مجھے کیا ہو گیا ہے. کبھی آپ جو ہے مخاطب کا استعمال کریں, تم لوگوں کو کیا ہو گیا, آپ لوگوں کو کیا ہو گیا. کبھی آپ ہم کا استعمال کریں. تو اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ بہت یوز کرتا ہے. کبھی کہتا ہے افلا تتذکرون, کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے, یعنی متکلم یعنی آپ کا حاضر کا صیغہ. کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا یتذکرون, کیا وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, ٹھیک ہے. تو کبھی اللہ تعالیٰ غائب کا صیغہ استعمال کرتا ہے. تو قرآن مطلب تقریر میں اس طریقے کی چیزیں استعمال کرنا بہت اہم چیز ہوتی ہے. اور اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ انہوں نے استعمال کیا ہے. ہذا اخو غامد, یہ غامدی جو بندہ ہے, اس نے انبار پر حملہ کیا, حسان بکری کو قتل کیا جو وہاں کا عامل تھا. وازال خیلکم عن مصالحها, اور وہاں کے بارڈر سے تمہارے گھوڑوں کو بھگا دیا, اور تم میں سے بہت سارے لوگوں کو مارا. یہ تقریر کر رہے ہیں, ابھی خبر دی کہ ایسا ایسا چل رہا ہے. ہم ایسی تو تقریر شروع کر رہے ہیں کہ دیکھیں کیا حالات چل رہے ہیں ہمارے مسلمان انڈیا کے, ٹھیک ہے, ہم کیسے ہیں, ہم کیسے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی ہماری مسلمان عورت کے پاس آتا ہے یا معاہدہ عورت کے پاس آتا ہے, اس کی بالیوں کو چھینتا ہے, اس کے کنگن کو چھینتا ہے, اس کی تمام چیزیں جو اس کے زیورات ہوتے ہیں اس کو چھینتا ہے. پھر اس کے بعد وہ واپس لوٹ جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہاں میں نے آگے کا یوز نہیں کیا ہے, یہ لاسٹ سلائیڈ ہے. واپس لوٹ جاتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم لوگ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگ آگے کیوں نہیں بڑھتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب یہ یاد کر سکتے ہیں. میں لایا تھا کہ اور پڑھاؤں گا, لیکن شاید جو ہے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, تو اس کو میں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کل جو ہے ہمارا تشبیہ شروع ہوگا. آج میں سوچا تھا کہ ارکان التشبیہ اقسام التشبیہ کو ہم ختم کریں گے, لیکن دیکھتے ہیں کل انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو آج کا ختم ہے. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے بول کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا؟ کل انشاءاللہ تشبیہ شروع ہوگی ہماری, ارکان التشبیہ, اقسام التشبیہ, پھر اس کے بعد تشبیہ, تمثیل وغیرہ جو ساری چیزیں آئیں گی ان کو بھی دیکھیں گے. سر مختصر میں فصاحت کی تعریف صرف ایک بار بتا دیں. کون سے فصاحت کی؟ فصاحت کی تعریف یہ ہے اصطلاحی طور پہ کہ وہ قواعد جو ہوتے ہیں, تمام قواعد کسی بھی انداز کے قواعد پر پورا اترتا ہو, قواعد کی مخالفت ورزی خلاف ورزی نہ ہو, اور اس کا معنی واضح ہو. یہ دو چیزیں, دو صفت فصاحت کی بس, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہاں پر لکھا ہوا ہے کلام فصیح کب ہوگا, وہ آپ نے دیکھا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا کلمہ کا فصیح ہوگا, وہ انہوں نے بتایا. پھر اس کے بعد کلمہ جو جملہ ہوتا ہے, جملہ کا فصیح ہوگا. اس کے بعد انہوں نے اس کی 4 شرطیں بتائیں, وہ چاروں شرطیں آپ یاد کر سکتے ہیں. فصاحت کا معنی پہلا تو وہی ہے جو اس کا لغوی معنی ہے, یعنی واضح ہو, آپ اپنی بات کو واضح انداز میں کہہ پائیں. دوسری بات کیا ہے, قواعد کی خلاف ورزی نہ ہو. یہ دو چیزیں ہیں آپ کی فصاحت میں. اور اس کے بعد بلاغت میں کیا ہے کہ سامنے والوں پر اثر ہونا چاہیے آپ کی بات کا, یہ ہوتا ہے بلاغت, ٹھیک ہے. تو یہاں پر شیما نے پوچھا کہ نوٹ بنائیں. دیکھیں میرے ذہن میں تو نہیں ہے کہ اس کے نوٹ وغیرہ کچھ بنانا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر نوٹ بنانے کا من کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا کوئی نوٹ ہے 28 پیج کا یا کچھ ہے, وہ شاید میں نے شیئر بھی کیا تھا آج گروپ میں ٹیلی گرام چینل پہ, یعنی تو اس کو نکلوا لیں, ورنہ نوٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ پوری کتاب پڑھیں, بار بار پڑھیں. آپ نے کیا ہے نشان لگا لینا, مانا جیسے اسلوب علمی وغیرہ, یہاں پہ بہت کچھ پڑھنے کا نہیں ہے, تو بس اسلوب علمی, اسلوب ادبی, خطابی کر کے چھوڑ دیں. کیا پڑھنا ہے پھر اس میں, ٹھیک ہے. ایسے کر کے بس ختم بات. سمجھ رہے, جیسے اتنا ہم نے پڑھا اسلوب علمی پوری ڈیٹیل میں پڑھا, آپ کو لگتا ہے کہ اتنی ضرورت نہیں ہے, سب ہمارے ذہن میں ہے یہ چیزیں کہ کتاب والا اسلوب کیا ہوتا ہے,
अदबी उसलूब क्या होता है, आपने बस इतना याद करना है कि उसलूब इल्मी अदबी, बस खत्म बात, वरना ना बनाएं, क्योंकि मिसालें बहुत आती हैं। अभी जब मिसालों की शुरुआत होगी, हम जब पढ़ेंगे मिसालें, तो मिसालें वो एक तो पहले मिसालें देते हैं, फिर नमूजज करके मिसालें देते हैं, फिर तमारीन करके मिसालें देते हैं, मतलब 3 तरीके की मिसालें होती हैं। और मैं तकरीबन कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको मिसालें पढ़ा सकूं ताकि आप उनको समझ सकें। किताब खरीदने ये बारी आपके पास तो होगी शहमा पक्के में, ठीक है, अबू के पास या आपके पास भी होगी, और नहीं भी होगी तो आपके पास तो मंगाना कितने दूर है, वहां पर इंटरनेशनल वगैरह पे मिल जाती है किताब पे, ठीक है, तो वहां से किताब मंगा सकते हैं, या तो दिल्ली में तो कहीं से भी मंग जाएगी। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सी किताब है ये? अल बलागा अल वादिहा, अली अल जारिम और अहमद अमीन की जो किताब शायद है, ठीक है, वो किताब है अल बलागा अल वादिहा। ये किताब खरीद लें। सिर्फ इसमें एक टॉपिक नहीं है, वो है रद्दुल आज्ज़ी अला सद्र, वो इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं वो इतना मुश्किल। ठीक है, मैं खत्म करता हूं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पूछा, एक और सवाल? जी है हमारे पास, बिल्कुल होगी आपके पास, ठीक है, बिल्कुल होगी, मैंने कहा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।